السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شامیر کی یہ 23ویں قسط ہے یا 22ویں ہے؟ 23ویں ہے شاید، اور باب ہے 11، ایلوژن۔ میں راہ گزر ہوں رات کا، یہ ذکر ہے سرما کی ایک برسات کا، اوڑے چوغا احتیاط کا، میں لینے نکلا احوال آدم ذات کا۔ جھونپڑی، بیابان، بستی، جنگل، شہر، قصبے، گھر، محل، میں نے دیکھا سب، جانے سچ، دبائی راز سینے میں، اب نکالوں میں کوئی حل۔ اے مجھ کو پڑھنے والے کاری، اے الفاظ بننے والے لکھاری، لکھ میرا تجربہ داستانوں میں، یہ قصہ نہیں نقل شدہ کسی فسانے سے۔ میں نے دیکھا بنتا ہے ایلوژن ہر وہ شخص جو ہونا خوش زندگی سے، جس پہ ٹوٹی سختی ہو یا جس سے لپٹی کم بختی ہو، جس نے دیکھی امتحان کئی، جس سے زندگی نے ڈھکے ابہام کئی۔ ایلوژن اسے نکالے اندھیرے سے، ہے امید طلوع ہوں گے سورج سویرے سے۔ میں نے دیکھا بنتا ہے ایلوژن ہر وہ شخص جو ہو مطمئن زندگی سے، ہو جس کو سرایا گیا ہمیشہ، رہا ہو جس کا جیون شہ سوار کے جیسا، جس نے دیکھے نہ ہو غم، حیات نے بس کیے ہوں کرم۔ مگر جو آج تم پہ راز کھولوں، سننا غور سے ہر وہ بات جو میں بولوں۔ ایلوژن سارے وقتی ہیں، ان میں رہنے والے کم ہمتی ہیں، چاہے غم کے ماہو سال ہوں گئی، چاہے خوشی کے جال گئی۔ ایک وقت ایک مدت بعد ایلوژن ٹوٹنا تشفی ہے، وگرنہ زندگی منفی ہے۔ مسرت کے چاہے عالم ہوں، چاہے درد کے ٹھہرے بادل ہوں، سامنا ان کا دلیری ہے، منہ موڑنا ان سے غیر ضروری ہے۔ جو راہ گزر کی بات مانو، مدت بعد سارے ایلوژن کو مات دے ڈالو۔ تم ہو زندگی کے جرت مند سپاہی، ہٹاؤ پردے جن کے پار ہے سیاہی، کرو سامنا حیات کا، غم کی برکھا خوشی کی برسات کا۔ اے بندہ بشر طاقت سے اپنی تم نا واقف ہو، جو وقت آئے تو ہاں تم بھی کاذب ہو۔ پھر اتارو مکھٹ ایلوژن کے، چھوڑو قصے سہولت کے، دھل جائیں گے غم یہ سارے، وارے پھر سے ہوں گے نیارے۔ جس دن مانو گے حقیقت تم، اور توڑ دو گے ایلوژن سارے۔ موجودہ دن سے ایک ہفتہ قبل، بیجنگ، چائنا۔ یہ بیجنگ کے ایک نجی اسکول کے پرنسپل آفس کا منظر ہے۔ بھوری دیواروں پہ مختلف پینٹنگز آویزاں تھیں۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے روشنی خانوں کی صورت اندر آ رہی تھی۔ سارے میں ایک نفیس پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کی چوکور میز کے ایک پار پرنسپل کی کرسی تھی اور دوسری جانب دو اور کرسیاں، جن میں سے ایک پہ اس وقت میرا کمبیر بیٹھی تھی اور دوسرے پہ اس کی بیٹی ایزل محب۔ اس کی سبز آنکھوں میں ویرانگی تھی۔ پرنسپل صاحبہ، جو کہ چائنی نقوش کی حامل کوئی 40 سے 45 برس کی فٹ سی خاتون تھی، انہوں نے ایک کاغذ میرا کے سامنے رکھا۔ وہ کوئی روٹین ٹیسٹ تھا جس میں مائی پیرنٹس اس موضوع پہ ایک مضمون لکھنا تھا۔ مضمون نہیں لکھا گیا تھا، ہاں، مگر صفحہ خالی بھی نہیں تھا۔ اس صفحے پہ بس صرف ایک سطر لکھی تھی، آئی وش آئی ہیڈ نو پیرنٹس۔ میرا سن ہو گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، حلق میں کانٹے سے اگائے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے پہلو میں بیٹھی بچی کو دیکھا۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ ایک اور عورت بیٹھی تھی، جو اب کہنا شروع ہوئی، میں چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ پرنسپل صاحبہ کے کہنے پہ میں نے آج آپ کی بیٹی سے بات کی اور آپ کی بیٹی اپنے الفاظ اون کرتی ہے۔ وہ روانی میں انگریزی بول رہی تھی۔ میرا ابھی ٹکر ٹکر اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جو ہاتھوں میں پیپر ویٹ کو گھما رہی تھی۔ ایزن نے کئی بار آپ کو اور آپ کے شوہر کو لڑتے دیکھا ہے۔ وہ رکی، آواز دھیمی کر لی۔ آپ کی بیٹی نے اپنے باپ کو آپ پہ تشدد کرتے بھی دیکھا ہے۔ بچی کا ذہن پوری طرح ڈسٹرب ہے، نہ ایزل گیمز میں حصہ لینا چاہتی ہے، نہ اس کا پڑھائی میں دل لگتا ہے۔ سوری بٹ نو سوری، آپ اپنے ساتھ ایک اور زندگی تباہ کر رہی ہیں۔ ایک نہیں دو، میرا کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ پرنسپل الجھی، میں سمجھی نہیں مسز ملک۔ میرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پرنسپل کو دیکھا، خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھری۔ اگلی بار آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اس نے کہتے ہوئے ایزل کو کرسی سے نیچے اتارا، اس کا بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدم لیتی اس گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل آئی۔ اسکول کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر اس نے گہرے لمبے سانس لیے، آنکھیں بھر آئیں۔ تم نے ایسا کیوں لکھا ایزل؟ گھٹنوں کے بل وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم ان الفاظ کو اون نہیں کرتی نا؟ ایزل چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس کے کان کے پاس جھکی۔ آئی اون مائی ورڈز مامی۔ میرا ساکت رہ گئی۔ آئی ہیو اے سجیشن فار یو۔ وہ میرا کے کان کے پاس جھکی ہوئی تھی۔ آپ کو بیبی مارنا چاہیے، ڈیڈی از رائٹ۔
میرا دہل کر پیچھے ہٹی تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل ایک لمحے کے لیے بند سا ہو گیا۔ تم سے یہ سب کس نے کہا بیٹا؟ میں نے آپ کو لڑتے اور بات کرتے دیکھا ہے، ڈیڈ نے آپ کو مارا بھی تھا، وہ بھی دیکھا۔ یو نو وٹ ممی، میں نے وہ ورڈز کیوں لکھے؟ وہ شستہ انگریزی بول رہی تھی، آنکھیں عجیب سی تھیں، وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ کیونکہ آپ دونوں جھوٹے ہیں، آپ کہتی تھی آپ کو چوٹ لگی، بٹ آپ کو ڈیڈ مارتے ہیں، ڈیڈ کہتے ہیں فادرز ہیرو ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتے۔ آئی وش آئی ہیڈ نو پیرنٹس۔ اس نے ایک بار پھر کہا، اور میرا کے لیے یہ پیروں سے زمین نکل جانے والا لمحہ تھا۔ اسے آج تک لگا تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر رہی ہے، مگر یہاں تو کہانی پلٹ چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کو بچا نہیں برباد کر رہی تھی۔ یہ آگاہی کا لمحہ تھا، ایسی آگاہی جس نے کئی دن میرا کمبیر کو بے گلی بے چینی میں ملوث رکھا۔ اس کا بنایا ہوا ایلوژن ٹوٹ رہا تھا، ہر انسان کی طرح اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ کئی دن بعد آج وہ ایک بار پھر محب کے سامنے کھڑی تھی، آنکھیں روئی روئی سی، چہرہ سرخ۔ وہ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کل تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے اور اب تم مزید کوئی ضد نہیں کرو گی میرا، یہ میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ اور اب سے حلیے میں لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا اطلاع دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا محب، ایزل پہ برا اثر پڑ رہا ہے، تمہیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا، وہ روبوٹک انداز میں بولی۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں اس جھنجھٹ سے جان چھڑاؤ تاکہ ایزل پہ دھیان دے سکو، عجیب چڑھا مجھے فیملی بنانے سے، وہ ناگواری سے بولا۔ تم اسے پروٹیکٹ نہیں کرو گے؟ تم باپ ہو اس کے، ہر بیٹی اپنے باپ میں اپنا ہیرو دیکھتی ہے، تم اسے خوفزدہ کر رہے ہو محب، ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو جائے گا، مسئلہ آنے والا بچہ نہیں ہے، مسئلہ تمہارا رویہ ہے، کیا تم اسے بدل نہیں سکتے؟ محب نے نظریں اسکرین سے ہٹائیں، چہرے پہ سختی در آئی، اس نے میرا کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لی، آہنی گرفت۔ مجھے زیادہ بولنے والی عورتوں سے نفرت ہے، مجھے نام مت کیا کرو، مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ اس نے کلائی کو بری طرح سے موڑا۔ اچھی عورتوں کو گھر بنانا آتا ہے، بیٹی کو ایلوژن دکھاؤ کہ سب ٹھیک ہے، اچھی عورت ہونے کا ثبوت دو۔ اچھی عورتیں چاہے مر رہی ہوں، برباد ہو چکی ہوں، مگر دنیا کو ایک ایلوژن دکھاتی رہتی ہیں کہ وہ خوش ہیں۔ کیا تم اچھی عورت نہیں ہو مسز محب؟ صفاقی سے کہتی ہوئے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ دوبارہ اسکرین دیکھنے لگا اور میرا اسے، وہ جیسے خواب سے جاگی تھی، ایک سحر تھا جو ٹوٹ گیا تھا، الفاظ نہیں آئینہ تھے جو اسے ایک حقیقت سے روشناس کروا گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بیگ تیار کی ہوئی تھی اور موبائل کان سے لگا رکھا تھا، دوسری جانب کیس کمبیر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ جب مہدی موبائل اس کے پاس لے کر آیا، اسپیکر آن کیا اور موبائل اس کے سامنے رکھا۔ کیس سیدھا ہو بیٹھا، دونوں بھائی پلنگ کے ایک ایک سرے پہ بیٹھے تھے، موبائل بیچ میں دھرا تھا، دونوں کے چہروں کے تاثرات عجیب تھے۔ میں پاکستان آ رہی ہوں عبداللہ، اسپیکر میں اس کی آواز گونجی۔ کیس نے اپنے سامنے بیٹھے مہدی کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ تم مجھے لینے آؤ گے؟ میں آ جاؤں گا، محب نے کچھ کیا ہے؟ مہدی بیچ میں بول پڑا، اس سے بے چینی ہوئی تھی۔ نہیں، تم نہیں آؤ گے، اس کا انداز قطعی تھا۔ مہدی نے کچھ کہنا چاہا، کیس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ محب کے اس گھر سے ایئرپورٹ اور ایئرپورٹ سے اسلام آباد کا سفر میرا ہے، لیکن یہ مجھے توڑ دے گا۔ کیا اس کے بعد تم دونوں میرے ساتھ ٹھہر سکو گے؟ اور اگر ہم نہ ٹھہر سکیں؟ کیس پرسکون سا بولا۔ مہدی نے لب بھینچ لیے۔ پھر کوئی گلہ نہیں، میرا سرور کمبیر کو سہاروں کی ضرورت نہیں رہی۔ کیس محظوظ ہوا، مہدی کو اس کی فکر ہوئی۔ تم کیا کر رہی ہو میرا؟ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہی، لب کاٹتی رہی، آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو دھکیلتی رہی۔ ایلوژن بنا رہی ہوں مہدی۔ اس نے اپنے پاس لیٹی ایزل کے بالوں میں ہاتھ پھیرے، لبوں پہ آتی مسکراہٹ زخمی تھی۔ محب کہتے ہیں اچھی عورتیں چاہے جتنی سختی جھیلیں، انہیں ایلوژن بنانے آنے چاہیے، بھرم، جھوٹ، مسکراہٹ، خوشحالی کا ایلوژن۔ آواز پہ ایزل کسمساتے ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا نے اسے سینے سے لگایا، سکون سا تھا جو رگوں کے اندر تک سرایت کر گیا۔ میں نے 7 سال اس ایلوژن میں گزار دیے کہ ایک دن محب اپنا رویہ درست کر لے گا، ایک دن وہ ایزل کا ہیرو فادر ہوگا، ایک دن وہ نہ اور چھوٹی چھوٹی آرگومنٹس کی عادت ڈالے گا، مگر نہیں، ایلوژن آج ٹوٹ گیا۔ بچی نے ماں کے سینے سے سر نکال کر اسے دیکھا، دونوں مرد سانس روکے اسپیکر سے نکلتی آواز سن رہے تھے۔ لیکن مشرقی عورتوں کو ایک نیا ایلوژن بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ میں نے ہمیشہ سوچا تھا محب سب بچا لے گا، میں غلط تھی۔ اس نے ایزل کی سبز آنکھوں میں جھانکا، آنے والی زندگی کا خیال ذہن کے پردے پہ تازہ کیا۔ میں نے ایک ایلوژن بنا لیا اور اس میں محب نہیں، میرا سب بچائے گی، میری بیٹی کو بھی، اس کے مستقبل، اس کی ذہنی صحت کو بھی۔ وہ رکی گیلی آنکھیں ہاتھ سے صاف کیں، اور میرے آنے والے بچے کو بھی۔ میں اس ایلوژن کو اتنا سوچوں گی کہ یہ سچ ہو جائے، یہ سچ ہوگا نا؟ ٹھہر کے اپنے لوگوں سے یقین دہانی چاہی۔ وہ دونوں چند پل خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر بعد کیس بولا تھا، تم عورتیں بہت ڈھیٹ مخلوق ہو، اگر ڈٹی رہی تو یہ ضرور ہوگا۔ کیس کی بات پہ میرا ہنس پڑی، مہدی کے دل پہ لگی گرہیں کھلنے لگیں۔ میں ایئرپورٹ پہ تمہیں لینے آؤں گا۔ مہدی کی بات پہ میرا ایک لمحے کو سوچ میں پڑی۔ مقصود چچا، وہ مجھے آنے دیں گے؟ میرا کی محب سے شادی کے بعد سے مقصود نے اس کی کمبیر محل کے ہر فرد سے رابطے منقطع کر دیے تھے۔
میں سارے معاملات دیکھ لوں گا، تم آ جاؤ۔ کیس نے موبائل ہاتھ میں لیا، اسپیکر بند کر دیا۔ کمپیر محل جتنا ہمارا ہے اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میرا نے چند پل بعد کال کاٹ دی۔ کیس نے بھی موبائل کان سے اتار کر مہدی کو تھمایا۔ مہدی تذبذب لگتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے وہ آئے گی؟ مجھے یقین ہے وہ آئے گی۔ کیس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا تھا۔ مہدی چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ جاتے وقت اس کا دل بھاری تھا۔ اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا، البتہ کیس مسکرا رہا تھا۔ موجودہ دن، شادی کی رونقیں، کھانے کی خوشبو، کہے میوزک، سب فکس ہو چکا تھا۔ سب پہلے جیسا تھا، مگر کچھ تھا جو اب فکس نہیں ہو سکتا تھا۔ سر فہرست اس میں زینیا حاکم کا دل تھا۔ چرچ کی بوڑھی عورت عمارت کے اوپر میں شادی کے غل سے ذرا دور سنگی بینچ پہ زینیا حاکم بیٹھی تھی۔ اس کے پیر کی انگلیوں پہ کیمرہ لگا تھا، خون اب بھی رس رہا تھا۔ شہزل سیمسن اس کے ساتھ بیٹھی تھی، فکر مندی سے اسے تکتی ہوئی۔ میں کیسے بات کروں گی، تم دل برا مت کرو، اس نے زینیا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ میں تھوڑی دیر اکیلے ہی رہنا چاہتی ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اس کا انداز پاٹ تھا مگر سخت نہیں۔ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہمیں ہاسٹل جانا چاہیے، تم۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ زینیا نے خالی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہزل نے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں یہی ہوں، جب گھر جانا ہو جسٹ کال می، اوکے؟ وہ چلی گئی۔ وہ اسے اس کا وقت دے رہی تھی۔ اسی پل ذرا سے فاصلے میں مہدی کمبیر ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس لے آتا دکھائی دیا۔ شال نے دارت، چہرہ پریشان۔ وہ زینیا کے قریب آ کر بیٹھا، منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ سامان باہر نکال رہا تھا۔ کیمرہ کس نے توڑا؟ وہ دوا کی شیشی ہاتھ میں لیے پوچھ رہا تھا۔ زینیا نے پیر گھاس سے اٹھا کر اوپر بینچ پہ کر لیے۔ سفید پیروں کی انگلیوں پہ خون کے نمایاں دھبے تھے۔ میرے ہاتھ سے گر گیا، انداز روبوٹک۔ جھوٹ مت بولو، اگر تمہارے ہاتھ سے گرتا تو اتنی چوٹ نہ لگتی۔ کسی نے تمہارے سامنے کھڑے ہو کر پوری قوت سے اسے نیچے پٹکا تھا۔ اس نے دوا روئی میں ڈبو کر زینیا کے پیروں کی انگلیوں پہ لگانی چاہی، مگر وہ ہاتھ بڑھا کر روک چکی تھی۔ میں خود کر لوں گی۔ ہر کوئی تمہاری نہیں سنے گا، کبھی کسی اور کی سننا سیکھو، وہ بے لچک لہجے میں کہہ کر اس کا پیر اپنے گھٹنے پہ رکھ چکا تھا۔ زینیا حاکم ٹھہر سی گئی۔ مہدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کے پیر کی انگلیوں پہ جم چکا خون دیکھ رہا تھا۔ 3 بار میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں فیل ہوا ہوں، لیکن پٹی کر سکتا ہوں، فکر مت کرو، وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ بولا۔ اتنی بار فیل ہونے کے بعد خودکشی کا خیال نہیں آیا؟ وہ اسے موضوع سے ہٹا رہی تھی۔ مہدی مسکرایا، سر نہ اٹھایا، اس کی آنکھوں کا بھرم رکھنا چاہتا تھا۔ آیا تھا، مگر شکر عمل نہیں کیا، ورنہ آج تو میری خدمات سے محروم رہ جاتے۔ وہ زخم صاف کرنے کو اب ایک مایا انڈیل رہا تھا۔ زینیا نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ کیا آپ یوں اس طرح ہر لڑکی کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے درد ہوا ہے، سو تلخ ہوئی۔ وہ بس کسی طرح اس کے سامنے رونے سے باز رہنا چاہتی تھی۔ اگر لڑکی زینیا حاکم جیسی ہو تو ہاں۔ اور اس ایک زندگی میں کتنی بار زینیا حاکم سے مل چکے ہیں آپ؟ شاید تم نہیں جانتی، تم ریئر ہو، ایک ہی پیس، آپ کو کیسے معلوم ہوا میں ریئر ہوں؟ تم نے بتایا نا مجھے۔ کب؟ ابھی جب تم اپنا کیمرہ توڑنے والے کی شناخت چھپا کر اپنے مسیحا سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ زخم صاف کرتی ہوئی رکا، ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر زینیا حاکم کو دیکھا۔ مسیحاؤں سے لڑا نہیں جاتا زینیا، ان سے عقیدت رکھی جاتی ہے، خود پہ ظالم نہیں ہوا جاتا، اپنے آپ پہ رحم کیا جاتا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اتنا مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زینیا نے اپنا پیر کھینچنا چاہا، مہدی نے گرفت مضبوط کی۔ ضرورت ہے، کیونکہ تم اپنے ساتھ مہربان نہیں رہتی۔ ہر انسان کے سپورٹ کچھ کام ہے، میرا کام تم جیسے لوگ ہیں۔ چرچ کی بوڑھی عمارت کے اوپر میں سنگی بینچ پہ بیٹھا وہ گردن جھکائے سپسرا کے پیر کی انگلیوں کے گرد سفید پٹی باندھ رہا تھا۔ مرد کی گردن جھکی ہوئی تھی، لڑکی دونوں پیر بینچ پہ دھرے ٹانگوں کے گرد بازو پھیلائے تھوڑی گھٹنے پہ رکھے اسے تک رہی تھی۔ اس کی فراک کا کچھ حصہ گھاس پہ گر رہا تھا، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں اور وہ اپنے مسیحا کے جھکے ہوئے سر کو تک رہی تھی۔ کسی آرٹسٹ کو ان دونوں کے لیے ایک پینٹنگ ضرور بنانی چاہیے تھی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ زینیا کو رہ رہ کر کیس کمبیر کا وہ وحشی پن یاد آتا تھا۔ جو ہوا تھا وہ اسے اس زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس کے سامنے خاموش کیوں رہی؟ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں مہدی۔ بڑی دیر بعد جب وہ سفید پٹی مکمل اس کے پیر کے گرد باندھ چکا تو وہ بے بسی سے بولی، کبھی کبھی سوچتی ہوں آپ کی جتنی اچھی بن جاؤں۔ نہیں بن سکتی، کوشش ترک کر دو۔ وہ سیدھا ہوا، پٹی مکمل ہو گئی۔ اس نے زینیا کے پیر گھٹنے سے ہٹا کر بینچ پہ رکھا۔ خود پہ اور اپنی اچھائی پہ بہت غرور ہے آپ کو۔ وہ پیر کی پٹی کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگی، سادہ سفید کوری پٹی۔ خود شناسائی ہے مس حاکم، تو مہدی کمبیر نہیں بن سکتی، میں زینیا حاکم نہیں بن سکتا۔ ہاں، مگر ہم دونوں اپنا بہتر ورژن بن سکتے ہیں۔
وہ رکا، زینیا کے چہرے کو دیکھا، وہ زرد پڑ گیا تھا، پھر اس کی پٹی کو دیکھا۔ کیمرہ کس نے توڑا زینیا؟ زینیا نے جواب نہیں دیا، بس پیر نیچے اتارے اور رخ موڑ لیا۔ جو ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اب وہ بھی غائب ہونے لگی۔ اس نے پیر واپس بینچ پہ رکھ لیا اور مہدی اب اپنی جیب سے ایک اسٹائلش سی پین نکال رہا تھا۔ میں نے جب حافظہ سنبھالا وہ 6 سال کی عمر تھی۔ وہ ذرا فاصلے پہ درخت پہ بنے ایک گھونسلے کو دیکھتی ہوئے کہنے لگی تھی، ابا اماں کو مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بشر کو بھی مارا کرتے تھے، مجھے بھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر سر پہ اٹھا لیتے تھے، اور مجھے جو واحد حل نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ اماں کچھ بولتی کیوں نہیں۔ وہ پین سے اس کی پٹی پہ کچھ بنانے لگا تھا، کوئی اسٹار، کوئی چاند۔ گھونسلے میں یکدم چہچہاہٹ دوڑ گئی۔ ماں آ گئی تھی۔ دن بھر کے بھوکے بچے اب تڑپ اٹھے۔ میں 16 سال کی تھی جب میں اماں پہ بہت چیخی، بہت لڑی۔ ہماؤں سے بہت لڑ لیتے ہیں نا، نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ سوال کرتی پھر جواب دیتی۔ مہدی کمبیر خاموش سامنے تھا۔ مجھے لگتا تھا اگر اماں بول پڑی تو ابا اگلی بار گالی نہیں دیں گے، اماں آواز اٹھائیں تو ابا اگلی بار ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن میں غلط تھی۔ عورت آواز نہیں اٹھا سکتی، اٹھائی نہیں جاتی۔ ماں چڑیا بچوں کے منہ میں دانہ رکھ رہی تھی، کیا اس نے خود کھا لیا تھا؟ اور تمہارے نزدیک عورت آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ مہدی کے سوال پہ اس نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ محب سا اس کی سفید پٹی پہ نقش و نگار بنا رہا تھا۔ اگر مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس عورتوں کو بچپن سے ایک چیز ورد کروائی جاتی ہے، ابا کے آگے بولنا مت، غصہ ہوں گے، بھائی سے بحث نہ کرنا، کسی کے گھر جاؤ تو منہ بند رکھنا، بھائی نے زیادہ کھا لیا تو کیا ہوا، وہ لڑکا ہے، تمہاری خیر ہے، بھائی کے سامان تو پورے ہونے دو۔ بچپن سے ایک ورد کروایا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد ہے اپنے گھر کے مرد کو خوش رکھنا، دل مار کر، خواہشات مار کر، زبان بند کر کے۔ اس نے گردن موڑ لیا اور دوبارہ گھونسلے کو دیکھنے لگی۔ مرد اور عورت برابر نہیں، ان کے حقوق برابر نہیں۔ میں اعلیٰ اور کمتر کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے تو کوئی ریزن ہوگا، لیکن مرد اور عورت مختلف تو ہیں نا، برابر نہ صحیح، مختلف حقوق تو ملنے چاہیے نا، جس میں فریڈم آف سپیچ سب سے پہلے آتا ہے۔ چہچہاتا گھونسلہ ساکن ہو گیا، گھونسلے کا سربراہ آ گیا تھا۔ ماں چڑیا کی چون چون بھی بند ہو گئی تھی۔ کیا ہر سربراہ جابر ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں عورت آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ اس نے نظریں آسمان پہ جمائیں، آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے۔ کیونکہ عورت ڈرتی ہے، امیر ہے تو شوہر کی ناراضگی، محفل میں اپنی شادی کے تذکرے سے، اور اگر غریب ہے تو شوہر کی ناراضگی سے، باپ بھائی کی ناراضگی سے۔ کیا صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے ابیوزر کے خلاف نہیں بولتی؟ وہ جو منہمک سا سن اور اپنے کام کر رہا تھا بول پڑا۔ زینیا نے گھونسلے کی طرف دیکھا، سربراہ زیادہ دانہ لایا تھا۔ چڑیا کے بچے خوف سے نہیں سکون سے چپ ہوئے تھے، انہیں یقین تھا اب ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ کچھ سربراہ تحفظ ہوتے ہیں۔ وجہ شوق ہوتی ہے، جب مرد چیختا ہے، گالی دیتا ہے، مارتا ہے، تب عورت شاکڈ ہوتی ہے، اگلی بار وہ ناراض ہوتی ہے اور اس سے اگلی بار وہ قدم اٹھاتی ہے، مگر تب سب کہتے ہیں اگر اتنا ہی برا تھا تو پہلے کیوں نہیں کچھ کہا؟ میں زینیا حاکم، جب کوئی مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو میں اس کا بازو اکھاڑ دیتی ہوں، لیکن آج جب وہ آدمی مجھ پہ چیخ رہا تھا مجھے واقعی سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ وہ خاموش ہوئی تو آس پاس شور بڑھ گیا، شاید شادی کی رسومات ادا ہونے لگی تھیں۔ زینیا کئی لمحے گردن جھکائے بیٹھی رہی، اس سے غصہ آ رہا تھا، اس سے بے بسی محسوس ہوئی، اس سے رونا بھی آیا۔ ذلت جھیلنا مشکل تھا۔ مہدی اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کی سفید پٹی پہ اب چاند، تارے، سورج، پھول اور گیٹ ویل سٹون بھی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ کئی پل بعد اس نے مہدی سے سوال کیا۔ مہدی نے پین کا ڈھکن چڑھاتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بچپن میں ٹی وی پہ ایک ایڈ دیکھا تھا، لڑکے روتے نہیں۔ اس ایڈ کے آخر میں ایک سطر لکھی تھی، لڑکے رلاتے بھی نہیں۔ پیرنٹنگ کرتے وقت بس لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یوں کرنا، یوں نہ کرنا، باہر یوں رہنا، شوہر کے ساتھ اس طرح رہنا۔ لڑکی نے تو سیکھ لیا، مرد کا کیا؟ اسے کون سکھائے گا عورت کے ساتھ کس طرح رہنے؟ لڑکیوں کے بولنے اٹھنے پہ روک ٹوک لگائی جاتی ہے، اور لڑکے کے سگریٹ پینے، لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھنے، فیل ہونے پہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے فوراً۔ اگر اسے بھی ٹوکا جائے، سمجھایا جائے، اس کی حدود بتائی جائیں تو میرا خیال ہے معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ زینیا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ آؤ تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں؟ مجھے فی الحال نہیں جانا، آپ گھر جائیں۔ وہ بیزار ہوئی۔ مہدی نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، موبائل پہ وقت دیکھا۔ 9 بجے اسے ایک لائیو سیشن کرنا تھا، 10 بجے اسے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، 8 بج چکے تھے اور وہ یہاں کھڑا تھا زینیا حاکم کے سامنے، زینیا حاکم کے لیے۔ چائے پینے چلیں؟ اب کے زینیا نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب تک میں تمہارا اتنا یقین کما چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ سکو، اور اگر میں انکار کر دوں؟ میں خودکشی کر لوں گا۔ زینیا نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرائی، تکان زدہ مسکراہٹ۔ 3 بار انٹری ٹیسٹ میں فیل ہونا الگ غم ہے۔ زینیا حاکم مجھے چائے سے انکار کری، یہ سہ نہیں پاؤں گا۔
وہ ہنس پڑی۔ بہت ٹھنڈا جوک تھا۔ چائے گرم ہوگی؟ وعدہ۔ وہ جھٹ سے بولا۔ زینیا اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور مہدی کے عین سامنے آ کر رکی۔ میں کم لوگوں پہ اعتبار کرتی ہوں، کم لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتی ہوں، میرا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے مسٹر کمبیر۔ وہ کس رو میں کہہ رہی تھی مہدی کو اندازہ نہیں تھا۔ مہدی نے ہاتھ سینے پہ رکھا، سر کو ہلکا سا خم دیا اور آنکھیں جھپکا کر تسلی دی۔ تسلی ہو بھی گئی۔ کئی بار الفاظ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، آنکھیں، انداز، تاثرات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ قیس کبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ مقصود کے قیس کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ لان کا وسیع و عریض رقبہ ان کے لیے کم پڑ گیا۔ انہیں گھٹن ہوئی، بے تحاشا گھٹن۔ اس سے آنکھوں میں کئی جذبات تھے۔ شوق، قیس اب ان معاملات سے کیسے ڈیل کرے گا؟ صدمہ، زینیا حاکم ان کی بھانجی اپنے منگیتر سے بے وفائی کر کے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ خوشی، ان کی بہن آمنہ کی اولاد، وہ جسے مقصود پہلی نظر میں پہچان گئے تھے۔ رنج، وہ جو اتنے سال اس سے نہیں مل سکے، اتنے سال کیسے درمیان میں آ گئی؟ ملال، حاکم اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ اسے بلاد جیسے شخص کو کیسے سونپ سکتا ہے؟ حقارت، وہ مہدی کبیر کے نکاح میں تھی، وہ کم ذات عورت کا بیٹا، وہ سبز قدم، وہ سیاہ بخت، کیا ان کی بھانجی کے لیے اب وہی رہ گیا تھا؟ ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے گردن ڈھلکا دی۔ دل سے ایک سرد سی آہ نکلی، آنکھوں میں بے تحاشا جلن اتر آئی، مگر دل پہ ایک پھوار بھی پڑی تھی۔ زینیا حاکم اس بچی کو یہ نام انہوں نے دیا تھا۔ آمنہ بیگم کی اولاد میں ان کی سب سے فیورٹ زینیا تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار اسے جاب انٹرویو کے وقت دیکھا، وہ اسی پل اسے پہچان گئے تھے۔ ہاں، ایک نام کے کئی انسان ہو سکتے ہیں، مگر ان تمام انسانوں سے ایک جیسی وائب نہیں آ سکتی۔ آج بالآخر انہوں نے زینیا حاکم کے متعلق تفصیل نکلوائی تھی۔ مہدی کبیر کے معمولات پہ انہیں شک تھا، مگر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہدی کبیر زینیا حاکم سے نکاح کر چکا ہے۔ کیوں، کب، کیسے، یہ تفصیل وہ لے کر رہیں گے۔ اس وقت سب سے ضروری عمل تھا کہ وہ قیس کبیر کو اصلیت سے آگاہ کریں۔ ایک لمبا عرصہ قیس نے ان کی بھانجی کو انتظار کی سولی پہ لٹکایا۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ وہ جیت نہیں رہا، وہ ہار چکا ہے۔ ان کے قیس کبیر کے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہو چکا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے چچا۔ آواز پہ انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ قیس کبیر ان کے سامنے تھا، کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کسی تقریب میں گیا تھا، لیکن اس وقت کافی ڈسٹرب سا لگتا تھا۔ کیا تقریب میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا؟ بات تو مجھے بھی کرنی ہے عبداللہ، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ قیس نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی، پھر مقصود کو دیکھا۔ نہ چاہتی بھی وہ ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا، انداز غیر آرام دہ تھا۔ کہیے، پہلے تم کہو، کیونکہ جو میں کہوں گا اس کے بعد تمہاری باتوں کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تمہید اس آدمی نے زندگی میں باندھی کب تھی جو اب باندھتا؟ میرا محب کو چھوڑ کر پاکستان آ رہی ہے، یہاں کمبیر محل۔ مقصود نے آنکھیں کھولیں۔ اور میں اسے آنے دے رہا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ اہم ہے۔ مقصود نے گردن اٹھائی۔ میں چاہوں گا آپ کسی قسم کی بدمزگی نہ پیدا کریں۔ وہ لڑکی یہاں نہیں آئے گی عبداللہ، کم از کم میری زندگی میں نہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی زندگی ختم کر سکتے ہیں، میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے۔ وہ رسان سے بولا۔ تم ہوتے کون ہو اس گھر کے فیصلے لینے والے؟ مقصود کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ قیس چند پلوں نے دیکھتا رہا۔ سربراہ اور سربراہ کے احکام پہ سوال مت کیا کریں، اس نے کہہ کر اٹھنا چاہا، مگر مقصود کی بات پہ رک گیا۔ مت بھولو عبداللہ، بادشاہ میں بھی ہوں، بساط مہرے کردار میرے بھی ہیں۔ تعاون کرو تاکہ تمہارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ نہ غصہ نہ سختی، یہ وارننگ تھی۔ مجھے کسی قسم کے تعاون کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اسے بیزاری ہونے لگی۔ یو نو وٹ، جو دل میں آئے کریں۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اسے ایک لمبا وقت تنہائی چاہیے تھی۔ میرے پاس کچھ راز ہے عبداللہ، مجھے لگتا ہے تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ میں خود کھوج لوں گا۔ نہیں کھوج سکتے۔ مقصود نے اسے مختلف نظروں سے دیکھا۔ تم ایلوژنسٹ ہو، اپنے ارد گرد ایک ایلوژن بنا چکے ہو، اب وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک طنزیہ حقارت بھری مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا، نگاہیں عبداللہ کے سراپے سے نہ ہٹیں۔ اور اگر یہ ایلوژن اب نہیں ٹوٹا تو ایک دن تمہیں توڑ دے گا۔ قیس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور ان کے قریب جھکا۔ یو نو وٹ، ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ سخت بیزاری اور اکتاہٹ سے کہتے وہ پیچھے ہوا، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ مزید تقریر کا ارادہ ہے یا میں جاؤں؟ جا سکتے ہو، بس یہ یاد رکھنا یہ جنگ تم نے خود شروع کی تھی۔ مفاہمت کا وقت کل صبح تک ہے، ورنہ میری طرف سے ایک حکمت عملی ہوگی، اس کا انتظار کرنا۔ ان کے انداز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے، مگر سامنے والے کو پرواہ ہی نہ تھی۔ قیس نے ایک جتاتی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور تیز تیز قدم لیتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مقصود ایک بار پھر اس لان میں تنہا تھے، رازوں کے بھنور میں اکیلے۔ تم بھول رہے ہو عبداللہ زمان، تم بھول رہے ہو۔ وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہے تھے۔ تم بھول رہے ہو بادشاہ میں بھی ہوں، بساط مہرے کردار میرے بھی ہیں۔ اب چال میں چلوں گا، مہرے میں بھی ترتیب دوں گا اور شہمات ہوگی تمہیں۔
آنکھیں موندے انہوں نے سر دوبارہ کرسی پہ گرا دیا کہ اس کبیر نے اپنے لیے لا علمی خود چنی تھی۔ اس نے ایلوژن اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا، اب اسے طول اگر دیا جائے تو کچھ غلط تو نہ ہوگا نا۔ برقی کمکموں سے سجا وہ چھوٹا سا گھر آج دھول کی تھاپ سے گونج اٹھا تھا۔ رنگ برنگے آنچل سنبھالے لڑکیوں کے ٹولے یہاں سے وہاں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک شناسا چہرہ بھی تھا۔ سرخ رنگ کے انگرکھا فراک میں ملبوس صحبالوں کو کھلا چھوڑے کونج حاکم آج معمول سے ہٹ کر اچھی لگ رہی تھی۔ دھول کی تھاپ پہ گانے گاتی لڑکیوں کے ساتھ وہ بھی تالیاں پیٹ رہی تھی۔ ایک طرف لڑکے چاول اور سالن کی دیگیں رکھ رہے تھے، انہی لڑکوں میں وہ بھی تھا، سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، زیغم یوسف میر۔ وہ دیگیں رکھ کر پلٹنے لگا تھا کہ اسی پل کمکموں کے عقب میں کئی چہروں کے درمیان اس نے ایک چہرہ دیکھا۔ ہر منظر دھندلا ہو گیا، ہر آواز بے معنی۔ وہ آج کتنے دن بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ اس پہ غصہ ہوا تھا، تلخ ہوا تھا، بات نہیں کی، مگر زیغم میر کے لیے کونج حاکم کو بھول جانا ایسے تھا جیسے دل کے بند ہو جانے کا سندیسہ۔ کونج نے نظروں کی تپش پہ چہرہ موڑ کر دیکھا اور گردش وقت اس کے لیے بھی تھم گئی۔ آنکھیں ایک نقطے پہ ساکت، دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ ایک نظر، بس ایک نظر اس کے دل کے زخم ادھیڑ گئی، یوں کہ انہیں دوبارہ سینے پہ دل نے لہو چھلکانا تھا۔ یکدم اس کے کانوں میں کوئی الفاظ سنائی دینے لگے، جن گناہوں کو آپ نے چھوڑنا ہو نا، ان پہ اللہ کو گواہ بنا لیں، ان پہ اللہ سے وعدہ کر لیں۔ انسان جیسا بھی گنہگار ہو، اللہ سے کیے وعدے توڑنے کے احساس پہ اسے شرم آئے گی۔ اگر انسان وہ وعدہ بار بار توڑتا رہے پھر کیا ہوگا دادی؟ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے سوال کرنے لگی۔ پھر اللہ اسے محبت اور نرمی بھری ڈانٹ پلاتا ہے۔ وہ آیت جن میں عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہو، انہیں سنتے پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کفار مکہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ کوئی آیت آپ کو سنا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ اشارے بھیجتا ہے واپسی کے۔ اس نے اگر ایک کام سے منع کر دیا تو وہ کام ممنوع ہو گیا۔ شراب حرام ہے تو حرام ہے، کسی شادی بارات میں ایک دفعہ پینے سے حلال نہیں ہو جائے گی۔ وہ رکیں، لمحے بھر کو توقف کیا، کونج کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نامحرم سے بات کرنا حرام ہے تو پھر وہ چاہے منگیتر ہو یا اس نے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ حرام ہی ہے۔ دین مکمل ہے، اس میں گنجائش نکالنا بدعت ہے۔ کونج تھم گئی، ایک لمحے کے اندر اس کا دل برف ہو گیا۔ کونج نے بے اختیار دل پہ جبر کرتے ہوئے نظریں موڑ لیں۔ محفل سے اب دل اکتا گیا، بار بار جی چاہتا تھا کہ اسے نظر بھر کر دیکھا جائے۔ دوسری طرف زیغم وہاں سے ہٹ کر نسبتاً ایک کونے والی جگہ پہ آ کر کھڑا ہوا اور اس کی انگلیوں نے ایک میسج ٹائپ کیا۔ مجھے بات کرنی ہے، 5 منٹ کے لیے برآمدے کے پچھلے صحن کی طرف آؤ۔ گود میں رکھا اس کا موبائل جل کر بجھا۔ اس نے میسج پڑھا۔ کتنے ماہ، کتنا عرصہ اسے زغم کی جانب سے صرف ایک میسج کی آس رہی تھی، اور وہ جب پوری ہو رہی تھی دل کو کوئی خوشی کیوں نہ ہوئی۔ کئی لمحے وہ شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بات کرنے میں بھلا کیا حرج تھا؟ یکدم کچھ الفاظ اس کے پیر میں زنجیر بن کر اڑ گئے اور کونج حاکم کے قدم من بھر کے بھاری ہوئے۔ جس گناہ کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا اسے بس چھوڑ دیا۔ اگر گناہ صرف اس امید پہ کہ یہ آخری ہوگا دہراتے رہیں تو واپسی ممکن نہیں۔ جتنا ہو سکے اپنے قدموں میں زنجیر ڈالیں، جتنا ہو سکے اپنے دل کو ماریں۔ اگر بار بار گناہ دہراتے رہیں گے تو حیا مر جائے گی، دل بے خوف ہو جائے گا۔ کونج نے ان کی گود سے سر نکالا اور آنکھوں میں الجھن بھر کر انہیں دیکھنے لگی، پھر وہ اٹھ بیٹھی۔ گناہوں سے واپسی کا راستہ اتنا کٹھن کیوں ہے؟ جب اللہ کی خاطر ایک برائی چھوڑ دی تو اللہ اس راستے کو آسان کیوں نہیں بنا دیتا؟ دادی مسکرائیں اور کونج کے کھلے بال اپنے ہاتھوں میں لیے۔ جب بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور ماں کے روکنے پہ بھی باز نہیں آتا تب وہ چوٹ کھاتا ہے، اور وہ چوٹ فوراً ٹھیک نہیں ہو جاتی، اس میں رہ رہ کر ٹیسیں اٹھتی رہتی ہیں۔ یہ درد، یہ بے کلی انسان کو بتاتی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی حدود پار کر چکا ہے، اور انسان سزاؤں کے بغیر کبھی راہ راست پہ آیا ہی نہیں۔ وہ اس کی چٹیاں بنانے لگیں۔ کونج نے گردن ڈھلکا دی۔ بچہ تب کیا کرے جب وہ اپنے قریب ہر دوسرے بچے کو اسی شرارت اور برائی میں ملوث پائے؟ اسے وہ سارے سیلیبریٹی ٹک ٹاکرز یاد آئے جو ہر عام تعلقات میں تھے مگر خوش و خرم تھے۔ چٹیا کے بل سنورنے لگے، بکھرے بال سمٹ گئے۔ کمرے کی مدھم خاموشی میں دادی کی مدبرانہ آواز گونجی۔ پھر بچہ اپنی چوٹ یاد رکھے، اپنا زخم یاد رکھے، اللہ کی اپنے لیے بھیجی گئی تسلی اور وعدے یاد رکھے۔ وہ یاد رکھے کہ جب وہ زخمی ہوا اسے بچانے کوئی نہیں آیا، جب وہ گرا تو اسے اللہ نے تھام لیا، اور جب اس کے راز فاش ہونے لگے تھے تب اللہ نے اسے بچا لیا۔ کہانی اللہ اور آپ کی ہے، باقی سارے رشتہ دار، لوگ، محبت، دوست، نعمت یا امتحان ہیں۔ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے، مشکلات اکیلے دیکھے گا، مرے گا اکیلے اور قبر میں بھی اکیلے جائے گا۔ لوگوں کو گناہوں میں ملوث دیکھے تو ستائش نہیں، اللہ سے نیکی کا سفر مانگے۔ کونج حاکم اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی۔ اسے لگا تھا اب وہ نہیں اٹھ سکے گی، وہ گری تھی تو اللہ نے تھاما تھا،
جب حسیم نے اس کی تصاویر لیک کرنے کی دھمکی دی تھی تب اللہ نے اس کے راز رکھ لیے تھے۔ جب وہ ڈپریشن کی گہری کھائی میں گر رہی تھی تب اسے اللہ نے راستہ دکھایا تھا۔ اسے پیٹ نہیں دکھا سکتی تھی، وہ چھوڑے ہوئے راستے پہ دوبارہ قدم نہ دھر سکی۔ ہاں، یہ نہیں ہوا اس سے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ گھر جانے کو تیار ہوئی۔ گانے اور ڈھول کی تھاپ اب بھی جاری تھی مگر اسے اب گھر جانے کی جلدی پڑ گئی۔ محفل سے تو یوں بھی جی اکتا ہی گیا تھا۔ وہ اپنی چادر لینے اندر کی طرف گئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی تھا۔ زیغم اپنے دوست کے ساتھ کھڑا نیا فرنیچر سیٹ کروا رہا تھا۔ کونج الٹے پیر پیچھے ہوئی مگر وہ اسے آواز دے کر روک چکا تھا۔ اس کا دوست کمرے سے نکل گیا۔ کونج پلٹ جانا چاہتی تھی مگر ایک پل کو شیطان غالب آ گیا اور اس کے قدم رک گئے۔ زیغم چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر رکا۔ اس کی نگاہیں بے قرار تھیں۔ اس دن ہسپتال میں نے جو کچھ کہا کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اس نے گردن جھکا دی۔ کونج نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہ سکی۔ میری بات درست تھی، کہنے کا طریقہ غلط۔ میں تم سے ناراض تھا، تم نے ایک لڑکے کے لیے مجھے دھوکہ دیا، مجھے برا لگا تھا، میں ہرٹ ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ کونج کے لیے الفاظ گڑ مڑ ہونے لگے۔ ایک بات بتائیں دادی، منگیتر تو شوہر ہی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، یعنی اگر ایک بار کسی مرد سے رشتہ جوڑا تو ٹوٹ نہیں سکتا، پھر بھلا اس سے بات کرنے پہ بھی پابندی کیوں ہے؟ اتنے ماہ میں تم سے دور رہا، ایک کال ایک ٹیکسٹ نہیں کیا، جانتی ہو کیوں؟ اس نے گردن اٹھائے کونج کو دیکھا۔ وہ بس ایک نظر نہیں تھی، وہ شعلہ تھا جو کونج کے دل کو موم کر گیا۔ میں غصہ تھا، ناراض تھا، لیکن میں شرمندہ بھی تھا۔ تم تو بلیسنگ تھی، میں نے قرض کی طرح تمہیں کیسے چھوڑا؟ اس کا لہجہ بیتابی کی ساری داستان کہتا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، منگیتر سے بات کرنا ملنا ضروری کیوں ہے؟ انہوں نے پلنگ سے ٹیک لگائی اور تسبیح ہاتھ میں لے بیٹھی۔ منگیتر وہی انسان ہے جس سے جلد یا بد دیر ہماری شادی ہونی ہے، کیا بہتر نہیں ہے ہم اسے جان لیں، سمجھ لیں تاکہ بعد میں آسانی رہے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے؟ تم نے اس لڑکے سے کتنے ماہ باتیں کی کونج؟ اس اچانک افتاد پہ وہ بکھلائی۔ تمہیں اتنے ماہ لگا ہوگا نا کہ تم تو اسے بہت اچھے سے جان گئی ہو، اب اس کا کوئی راز تمہارے سامنے نہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ کونج کی رنگت سفید پڑنے لگی، دل بھاری ہوا۔ موبائل فون کے پار لوگ جو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں وہ پوری حقیقت نہیں ہوتا، کئی بار وہ صرف برم ہوتا ہے۔ نامحرم چاہے منگیتر ہو چاہے کوئی اور، اس سے بات کرنے کے لیے کسی قسم کی صفائی کام نہیں کرتی۔ جسے دین نے انکار کر دیا اسے تم ہاں میں نہیں بدل سکتی۔ بالاج بھائی کا 6 ماہ سے کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ زینیا بھابھی اور بالاج بھائی کی کہانی کی ایسی اینڈنگ دیکھ کر میں ہمارے لیے ڈر گیا ہوں کونج۔ اس کی آواز گیلی ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کونج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا مگر کونج بتک کر دور ہٹی۔ طلسم ٹوٹ گیا، ایلوژن ختم ہو گیا اور جو حقیقت تھی وہ مختلف تھی۔ میں تم سے رابطے میں رہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ساری زندگی اسے ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آج اعتراف کیا۔ میں تم سے رابطے میں نہیں رہ سکتی، تم میرے منگیتر ہو، میں تم سے وفادار رہوں گی، تم سے شادی کروں گی، لیکن اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، آنسو پرے دھکیلے۔ میں تم سے رابطے میں نہیں رہ سکتی، لیکن کیوں؟ وہ بری طرح حیران ہوا تھا۔ کون چند لمحے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، دل سے خون رس رہا تھا۔ کیونکہ یہ گناہ ہے۔ 4 الفاظ، 4 چھوٹے چھوٹے الفاظ جن کے مفہوم گہرے تھے۔ زیغہ میر کو ورطہ حیرت میں چھوڑ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتی ہوئی ہر ایک قدم من بھرکا تھا، دل زخم۔ وہ ایک بار پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی مگر گناہوں کو پلٹ کر دیکھنے سے انسان نڈر ہو جاتے ہیں۔ اسے نہیں ہونا تھا، دل ٹوٹا تھا مگر وہ شکایت کا حق کھو چکی تھی۔ اللہ کے بتائے راستے چھوڑ کر سرکشی کرنے والوں کے دل یوں ہی ٹوٹا کرتے ہیں۔ سیکرٹ اسکائی اسلام آباد کا ایک خوبصورت کیفے ہے۔ لکڑی کی میز کے گرد رکھی کرسیوں کے ساتھ ایک طرف انوکھے طرز پہ جھولے لگے تھے اور ان جھولوں کے آگے میز جس کے اوپر گرما گرم چائے کے مگ رکھے تھے۔ ستمبر کی اس حبس زدہ شام میں چائے کے دل دادا افراد عشق سے بے وفائی نہیں کر رہے تھے۔ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں کی سیٹنگ کچھ یوں تھی کہ لڑکیوں کی صورت لگی کرسیوں سے پیلے بلب لٹک رہے تھے اور ان بلب کی روشنی میں رکھی میزیں خوابناک تاثر دیتی تھیں۔ کافی بینز اور الائچی والی چائے کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتی تو ماحول معطر ہونے لگتا ہے تم سیریس والا ہرٹ ہو گئی ہو۔ کافی دیر تک وہ رخ موڑے آس پاس دیکھتی رہی تو بالآخر مہدی نے اسے پکار لیا تھا۔ آپ کے ساتھ یہاں کر غلطی کر دی، دھیما لہجہ۔ مجھے لگا تم میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو اسی لیے تمہیں آفر کیا، آئندہ آپ کے فینس بہت ہیں۔ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ مہدی الجھا۔ جب سے آئیں 6 لوگ سیلفی لینے آ چکے ہیں اور کچھ لوگ اتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں جیسے یاد کرنا چاہتے ہو آپ ہیں کون۔ مہدی مسکرایا۔ میری پاپولیرٹی سے جل رہی ہو؟ نہیں، حیران ہو رہی ہوں آپ اتنے سارے لوگوں کو کیسے جھیل لیتے ہیں۔ میں نے جھیلتا نہیں، اڈور کرتا ہوں۔ مہدی کبیر اللہ کے بعد اس مقام پہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس نے چائے کا مگ زینیا کے آگے کیا۔ آج جو کچھ بھی ہوا میں نہیں جانتا تھا تمہیں اتنا اثر انداز کرے گا۔
زینیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی چوٹی سے بال نکل کر چہرے پہ پھسل رہے تھے، اسکارف سر سے ڈھلک گیا تھا، کچھ لٹیں گال اور تھوڑی کو چھو رہی تھیں، لپسٹک مدھم ہو گئی تھی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں اثر انداز ہوئی ہوں؟ دیکھیں تو نارمل ہوں۔ 1 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور اس 1 سال میں تمہیں جانتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا سکتی ہو، تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ زینیا نے دانستہ نظریں پھیر لیں۔ جانے کیوں آج اسے یہ چہرہ خاص لگا۔ وہ اسے ہر روز سنتی تھی، مگر آج اس کی آواز چاشنی بن کر کانوں کے پردے میں گھل رہی تھی۔ جانے کیوں؟ جب میں تقریب والے واقعے کا ذکر کرتا ہوں، تم کوئی دوسری بات کر دیتی ہو۔ شاید تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ تم نہیں بتانا چاہتی کیمرہ کس نے توڑا؟ زینیا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے ان 2 بھائیوں کے درمیان ایک سرد دیوار کا اندازہ تھا، اور وہ اس دیوار پہ اپنے حصے کی برف نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تو تم کہہ دیتی، زبردستی بات کر کے آؤٹ آف کریکٹر کیوں جا رہی ہو؟ وہ اپنا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا، ساتھ ہلکا سا مسکرایا۔ زینیا اپنی میز سے 2 میز چھوڑ ایک طرف جوڑے کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ لڑکی رو رہی تھی، تشکر کے آنسو۔ لڑکا مسکراتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ زینیا نے تلخی سے چہرہ موڑ لیا۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات۔ وہ بڑبڑائی، موڈ بری طرح غارت ہو چکا تھا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مہدی نے سرسری سا کہا۔ ہوتی تو انگلیاں ہی ہیں نا؟ زینیا کے ٹکے سے جواب پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دنیا کی ہر شادی ایک سڑی ہوئی شادی ہوتی ہے۔ شادی کرنے سے اچھا بندہ جھک مار لے۔ میں نے کہا نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس سے اپنی بات پہ زور دیا۔ تم صرف اس کپل سے جل رہی ہو۔ زینیا نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ صرف اس لیے کیونکہ تمہاری شادی ٹوٹ گئی ہے۔ تم چاہتی ہو ہر انسان کی شادی ٹوٹ جائے، یا پھر تمہیں ہیپی اینڈنگز پہ یقین نہیں رہا؟ تو پھر آپ بتا دیں، آپ نے کوئی اچھی شادی دیکھی ہے؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ بالکل دیکھی ہے، کئی شادیاں کامیاب دیکھی ہیں۔ سب سے بڑی مثال میرے تایا کی شادی تھی، کیس کے ابا۔ وہ مسکرایا، نوسٹیلجیا سی مسکراہٹ۔ جانتی ہو وہ دونوں پاور کپل تھے۔ بڑی امی کی تایا سے پسند کی شادی تھی، لو میرج۔ 3 بچوں کے بعد بھی تایا جب انہیں دیکھتے تھے، ساری دنیا بے معنی ہو جاتی تھی۔ اور میری بڑی امی، وہ تو تایا کی بات، ان کی آنکھ کا اشارہ، ان کے چہرے کی پریشانی سب بھانپ لیتی تھیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان کی شادی اتنی اچھی کیوں تھی؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تایا مصروف آدمی تھے، مگر پھر بھی بڑی امی ان کو سمجھتی تھیں، ان کی مصروفیات سمجھتی تھیں۔ بڑی امی کے میکے والے پرابلم تھے، مگر پھر بھی تایا ان کا ملبہ بڑی امی پہ نہیں ڈالتے تھے۔ ان کی شادی میں انسانیت اور رحم دلی تھی۔ ایک اچھی شادی کے لیے بس اتنا، صرف اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا تو زینیا نے خاموشی سے اپنا کپ اٹھا لیا۔ فرینڈ چوٹی اب بھی کندھے کے آگے جھول رہی تھی۔ وہ گمسم بیٹھی رہی۔ مہدی کمبیر کے گرد ایک بار پھر لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ زینیا کو کوفت ہونے لگی۔ وجہ ان کا مہدی کے گرد جمع ہونا نہیں، بلکہ زینیا کو اپنی نظروں اور گوسپ کے حصار میں رکھنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکے لڑکیاں پلٹ گئے تو مہدی زینیا کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کو ہاسٹل ڈراپ کر دوں سرکار؟ مجھے فی الحال یہیں رہنا ہے، تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ وہ منہ موڑے رکھائی سے بولی۔ اس کے قریب تو ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، آج اتنا برا کیوں لگا تھا؟ آج وہ کم وقت اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ رات کی 11 بج رہے ہیں، اب اتنی دیر تک میرے ساتھ رہیں گی تو میں خوش فہمیاں پال لوں گا۔ زینیا اس کی بات پہ مسکرائی۔ مہدی آگے کو ہوا، آنکھوں میں چمک اتری۔ اور میری باتوں پہ اس طرح سے مسکرائیں گی تو خوش فہمیاں یقین میں بدل جائیں گی۔ زینیا نے کپ میز پہ رکھ کر اسے گھورا۔ مہدی کمبیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب اس طرح دیکھو گی تو میں اس کانٹریکٹ میرج کو سیریس لے لوں گا، مسز مہدی کمبیر۔ زینیا کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا، ہاتھ لرزے، مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مہدی کی نرم نظروں میں کوئی فرق نہ آیا۔ آئندہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات مت کیجیے گا مسٹر کمبیر۔ چاہنے کے باوجود وہ اپنا لہجہ سخت نہیں رکھ پائی۔ دل نرم پڑ جائیں تو لہجے چاہنے کے باوجود کٹھور نہیں ہو پاتے۔ کپ کے گرد اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں۔ اور میں نے ایسا کیا کہا ہے زینیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کیا تم میری بیوی نہیں ہو؟ کیا تم نے نکاح نامہ سائن نہیں کیا؟ کیا تم نے 3 بار قبول ہے نہیں کہا؟ میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا۔ کیا پلان ہے بتاؤ تمہارے پاس؟ 6 ماہ سے بالاج کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تم میرے نکاح میں ہو، اب آگے کیا؟ وہ سنجیدہ تھا، بخدا وہ سنجیدہ تھا۔ 6 ماہ بعد وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ تو طلاق دے دیں، چھڑوائیں اپنی جان، دیں طلاق۔ اس کا لہجہ بلند ہوا۔ لوگوں نے مڑ مڑ کر انہیں دیکھا۔ مہدی مگر اسے ہی دیکھتا رہا براہ راست، بغیر کسی دقت کے۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ میں بالاج میر نہیں ہوں جسے تم کہو گی طلاق دے دو اور وہ دے دے گا۔ میری بھی غیرت ہے، میرے بھی کچھ فیصلے ہیں۔ تم ہمیشہ مس رائٹ نہیں ہو سکتی۔ مان لو کہ تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ زینیا نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرنا چاہا۔ اس رات اس فوڈ کورٹ میں کیا کہا تھا آپ نے؟ یاد کرواؤں؟ وہ آگے کو ہوئی، سرخ نظریں مہدی کی آنکھوں میں ڈالیں۔ نہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے تم جیسی بیوی نہیں چاہیے۔ جانتی ہو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ تمہاری انا رشتوں سے زیادہ اونچی ہے۔ تمہارے لیے لوگ صرف استعمال کرنے کی چیزیں ہیں۔
کیونکہ تم اپنے قریبی لوگوں پہ گیو اپ کرتے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتی، کیونکہ تم خود غرض ہو، کیونکہ تم مضبوط نہیں بدتمیز ہو، تمہیں دل رکھنے نہیں آتے، تمہیں بات کہنے کا طریقہ نہیں آتا، تم ججمنٹل ہو، تم دنیا کا ہر برا کام کر سکتی ہو، مگر جب کوئی اور وہی چیز کرے گا تو تم اسے جج کرو گی۔ اس نے زینیا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ تم زینیا حاکم، تم دھندلا پردہ ہو جس کے پار کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ہر کسی کا منہ نوچنے والی عادت تمہیں مضبوط بناتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ترس آتا ہے مجھے تم پہ۔ تمہیں لگتا ہے نہ رو کر، لوگوں کی ذرا ذرا سی غلطی پہ انہیں چھوڑ کر تم مضبوط ہو جاؤ گی؟ تم کھوکھلی ہوتی جا رہی ہو۔ اپنے آس پاس لوگوں کی تصحیح کے نام پہ تذلیل کرنا تمہیں اسٹریٹ فارورڈ بنائے گا۔ سوری بٹ نو سوری، یہ بدتمیزی ہے۔ تم باؤنڈریز بھی وہاں بناتی ہو جہاں تمہارا ٹراما نہیں ہوتا، ورنہ تو تمہیں ٹھیک طریقے سے خط قائم کرنی بھی نہیں آتی۔ اس کا لہجہ بلند نہیں تھا مگر وہ تیز تیز بولتا رہا۔ زینیا ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھی گئی، اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ آپ کتنے منافق ہیں مہدی کمبیر۔ مہدی نے گرا کر آنکھیں میچ لیں۔ آپ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے اور آپ اچھا بننے کا ناٹک کرتے ہیں، وہ بے یقینی سے بولی۔ مہدی اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کھینچ کر عین زینیا کے داہنے رخ پہ لا کر رکھی اور بڑی ہی جرأت دلیری کے ساتھ گود میں دھرا اس کا ہاتھ اپنی ہاتھ میں لیا، نرمی سے، استحقاق سے۔ زینیا نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مہدی نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے پہلو میں لیا۔ تم اپنی زندگی میں بہت آگے جاؤ گے زینیا، بہت آگے۔ میں جہاں تمہیں دیکھ رہا ہوں وہ ٹاپ ہے، اونچا، اعلیٰ۔ زرد بلب کی روشنیاں ان کے چہرے کو منور کر رہی تھیں۔ کرسی ترچھے رخ پہ رکھے مہدی کمبیر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے تمہیں دل کو نرم کرنا ہوگا، تمہیں لوگوں کو کیڑے مکوڑے نہیں انسان سمجھنا ہوگا، تمہیں بات کرنے کے آداب سیکھنے ہوں گے، تمہیں لوگوں کو ان کے لیول پہ لا کر سمجھنا ہوگا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ آپ میرے لیے کچھ بھی کیوں چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، تم ذہین ہو، بوجھ لو۔ مہدی بے بس ہوا۔ فیلنگز بوجھی نہیں جاتی مسٹر کمبیر، وہ اسے جانے کیا باور کروا رہی تھی۔ پھر اسے میرا کام سمجھ لو، میں لائف کوچ ہوں۔ میں کیا آپ اپنے ہر کلائنٹ کو اس طرح سمجھاتے ہیں؟ اس کا اشارہ اپنے ہاتھوں کی طرف تھا۔ یہ اسپیشل سروسز میری بیوی کے لیے مختص ہیں، اس نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ زینیا نے ایک دفعہ پھر اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ مہدی نے دھیرے سی گرفت ڈھیلی چھوڑی مگر ہاتھ نہیں چھوڑے۔ آپ کو میری فکر ہے؟ نہیں، میں پلے بوائے ہوں، ہر آتی جاتی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ وہ خفا ہوا، پھر گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، مگر جو باتیں میں نے کہی ہیں ان پہ ایک بار غور کرنا۔ دنیا کے سب سے مضبوط انسان ہمارے نبی کریم تھے، مگر وہ عاجز تھے، وہ صاف کورا شیشہ تھے جن کے سامنے لوگ اپنا حال اور ماضی کھول دیتے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا عکس دھندلا نہیں پڑے گا۔ دنیا کے سب سے سچے انسان ہمارے نبی کریم ہی تھے۔ وہ بھری محفل میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، مگر اس طرح کہ ان کی سب کی نہ ہو، کیونکہ انہیں بات کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد وہ ہرٹ بھی ہوئے تھے، مگر انہوں نے ان کے قاتل کو معاف کیا یہ کہہ کر کہ دوبارہ وہ ان کے سامنے نہ آئے۔ طائف کے لوگوں نے ان پہ پتھر برسائے مگر وہ ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ بچپن میں انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیا، ماں باپ، اور پھر مختلف قسم کے کام کیے۔ ان کا بچپن کوئی بہت اچھا نہیں گزرا، لیکن انہوں نے اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی۔ اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر گویا ہوا۔ سیرت طیبہ، میں نے اپنے لیکچر سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد شروع کیے۔ میں نے لوگوں کی اصلاح نبی کریم کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے بعد شروع کی۔ میرے الفاظ لوگوں کے دلوں پہ اترتے ہیں کیونکہ میں جس شخص کو فالو کرتا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ وہ سچا ہے، صادق ہے، مخلص ہے، ذہین ہے۔ زندگی میں اگر کسی سے انسپائر ہونا ہے تو ان سے ہونا چاہیے۔ اس نے زینیا کے ڈھیلے پڑتے تاثرات دیکھے، اپنی آواز مزید نرم کی۔ میں نے اپنی ساری زندگی سکون کی چاہ کی ہے، تمہارا رویہ چند دن برداشت کر سکتا ہوں، ساری زندگی نہیں۔ میں آپ سے اپنے ساتھ رہنے کی بھیک نہیں مانگ رہی، بلکہ میں آپ کے ساتھ رہنا کب چاہتی ہوں۔ آج یہ الفاظ اس کی زبان نے کہے تھے، دل بغاوت کر چکا تھا۔ مہدی نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تمہیں مانگنا بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں بہت اونچا دیکھتا ہوں، بہت اعلیٰ۔ تم نوبل ہو زینیا حاکم، تم کسی خاص کو ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے، ابھی کے ابھی۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بے رخی سے بولی۔ اسے برا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ ہر بار الگ ہونے کی بات کرتا تھا۔ کیا کوئی حل نہیں تھا؟ ساتھ رہنے کا کوئی ایک جواز؟ ٹھیک ہے، زینیا حاکم کے اندر خامیاں تھیں، لیکن انہیں ٹھیک بھی کیا جا سکتا تھا۔ جدائی واحد حل تو نہیں۔ تمہیں میری باتوں کا برا لگا ہے نا؟ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، بیگ سے پیسے نکال کر میز پہ پٹخنے کے انداز میں رکھے۔ میں پے کر رہا ہوں نا۔ مہدی کو برا ہی تو لگ گیا۔ وہ بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ رک جاؤ، میں ڈراپ کروں گا۔ اس نے زینیا کے رکھے نوٹ اٹھا کر جیب میں اڑس لیے، اپنے پیسے میز پہ رکھے اور اس کی طرف لپکا۔ وہ لڑے گی، چیخے گی، ضد کرے گی، مگر وہ سن لے گا، منا لے گا، نرم کر دے گا۔ اسے یقین تھا، خود پہ بھی، اپنی صلاحیتوں پہ بھی، اور زینیا حاکم پہ بھی۔ 1 سال میں اس نے زینیا حاکم کا انداز، باتیں، لہجہ، بلکہ پورا وجود سینے پہ نقش کر لیا تھا، کبھی نہ مٹنے کے لیے۔
اگلے دن قیسم پہ سیاہ بادلوں کا سایہ تھا۔ بڑے دنوں بعد آج حبس اور گرمی سے چھٹکارا ملا تھا۔ قیس کبیر کے آفس سے ملحقہ ایک آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی حدیبیہ کے چہرے پہ اضطراب تھا، شوق اور کچھ بے یقینی بھی۔ اس کے سامنے کچھ پرنٹ آؤٹس تھے جن میں زینیہ حاکم اور مہدی کبیر کے درمیان کال ریکارڈ تھا۔ ٹیکسٹ میسیجز کے پرنٹ آؤٹس تھے، وہ کئی بار اتفاقاً قصداً کئی جگہ ملے تھے۔ کل رات ہی قیس نے اسے مہدی اور زینیہ کے معمولات پہ نظر رکھنے کی اور اطلاعات دینے کو کہا تھا، مگر جو سب اس کے سامنے تھا وہ اسے قیس کے سامنے کیسے پیش کرے گی؟ دفتن دروازے پہ آہٹ سی ہوئی حدیبیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مقصود کبیر اپنی ویل چیئر کے بٹن دباتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کاغذات ادھر سے ادھر کیے۔ مجھے بلا لیا ہوتا سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ اگر قیس کو انفارمیشن دے چکی ہو تو کچھ نہیں چاہیے، اور اگر نہیں تو بہت کچھ۔ ان کا انداز دو ٹوک اور اسپاٹ تھا۔ کیسی انفارمیشن؟ وہ ڈری نہ گھبرائی، ہر تاثر نارمل رہا۔ کاغذات کے پلندوں کے اوپر مختلف فائلز رکھ دیں۔ مقصود نے سر کو نفی میں ہلایا، یوں جیسے محظوظ ہوئے ہوں۔ تمہارا باس شہزاد ہے اور میں بساط کا بادشاہ، مت بھولو میں ہر کردار اور سازش سے واقف ہوں۔ پھر آپ یہ مت بھولیں کہ اس وزیر کی وفاداری صرف اور صرف شہزادے سے جڑی ہے۔ دشمن تو اس کا میں بھی نہیں، انہیں برا لگاؤ جیسے۔ لگ تو دوست بھی نہیں رہے۔ وزیر کا شک گہرا ہوا۔ تم جانتی ہو مجھے نئی نسل کی یہ جذباتیت سے سخت نفرت ہے۔ ناگواری سے جتایا گیا۔ ٹیبل ٹاک پلیز۔ وہ ویل چیئر آگے بڑھا لائے، پاور چیئر گھسیٹ کر اپنی ویل چیئر کے عین سامنے رکھی۔ حدیبیہ نے ایک پل کے لیے بھی ان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی۔ چند لمحہ بعد وہ بڑے ہی غیر آرام دہ انداز میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پہ نہ ہی آنا تھا، کیسے غداری، اس کی لاش کی اوپر سے بھی نہیں۔ مدعے پہ آتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کو باہم جوڑ گویا ہوئے۔ کل رات قیس کبیر نے تم سے 2 لوگوں کی ڈیٹیلز نکلوانے کو کہا، مہدی اور زینیہ۔ مہدی اس لیے کیونکہ آج کل وہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے، اور زینیہ اس لیے کیونکہ وہ قیس کی بولی ہوئی زبان نہیں سمجھتی، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہوں تاکہ ان کے لیے زینیہ کو سمجھنا آسان ہو، تاکہ اس کے لیے زینیہ کو ڈرانا، دھمکانا اور قید کرنا آسان ہو۔ مقصود نے تصحیح کی۔ حدیبیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک چکے تھے، یوں جیسے کہہ رہے ہوں شکریہ بعد میں۔ تم اسے بتاؤ گی زینیہ حاکم اور مہدی ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ وہ صرف ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں کبیر صاحب۔ حدیبیہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ملال تیش ترایا۔ وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ سو واٹ؟ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئے۔ اگر تم اسے یہ سب بتا دو گی تو کیا ہوگا؟ قیس کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے، بندوق کی زبان۔ وہ اپنے بھائی کو بھی مارے گا، وہ زینیہ حاکم کو بھی مارے گا، اور اس کے بعد بھی وہ جیل نہیں جائیں گے۔ میں اس امر کو یقینی بناؤں گی۔ ان دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ جیل سزا نہیں ہوتی حدیبیہ نواز، زندگی سزا ہے۔ وہ انسان جو ایک لمبے عرصے بعد زندگی کی طرف لوٹا ہے، تم اس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ سکو گی؟ حدیبیہ نے دانت پہ دانت جما لیے۔ کیوں زینیہ حاکم کیوں؟ قیس کے ساتھ کیوں؟ ان دونوں کو مار کر وہ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ہاں میرے پاس ایک حل ضرور ہے۔ ان دونوں کی موت کے علاوہ مجھے کوئی بھی حل قبول نہیں۔ اس نے ضدی انداز اپنایا۔ ایلوژن، وہ اس کی بات سنے بغیر بولے۔ مجھے چند ماہ کا وقت چاہیے۔ مہدی زینیہ کو طلاق دے دے گا اور زینیہ کی شادی قیس سے ہو جائے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں حدیبیہ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ میرا بھتیجا ہے۔ آنکھوں کے آگے زینیہ حاکم کی شبیہہ لہرائی۔ پھر جو ہوگا وہ قیس سنبھالے گا، مگر اس وقت جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ایک نارمل زندگی یا ایک گلٹی زندگی؟ تم جانتی ہو نا قیس کو اگر کوئی اس کے اندھیرے سے نکال سکتا ہے تو وہ زینیہ حاکم ہے۔ میں باس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری ان سے وفاداری غیر مشروط ہے۔ وہ مجھ پہ اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ تمہاری وفا یہ ہے کہ تم اسے نارمل اور خوش دیکھو۔ اسے قتل کروانا یہ وفاداری نہیں، دشمنی ہے۔ وہ زینیہ کو نہیں ماریں گے، باس اس سے محبت۔ وہ اپنے سگے ماموں سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ حدیبیہ کے سر پہ گھڑوں پانی آن گرا۔ اس نے لب کاٹے۔ اس کے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ تم اس کی آبسیشن سے واقف ہو، اور اس وقت وہ جنون کی انتہا پہ ہے۔ حدیبیہ نے سر کو ہاتھوں میں گرا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی ان کے ساتھ اتنی ظالم کیوں ہے؟ ہر دفعہ میرے باس کیوں؟ تم چاہو تو چیزیں فکس ہو سکتی ہیں۔ تم اسے ایک بار پھر قاتل بننے سے بچا سکتی ہو۔ انہوں نے حدیبیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر تم چاہو میں سب سنبھال لوں گا، اگر تم ایک دفعہ بیان بدل لو۔ وہ چند پل وہیں رہے، پھر پلٹ گئے۔ حدیبیہ اگلے کئی منٹ یوں ہی سر ہاتھوں میں گرائے روتی رہی۔ بے بسی کے مارے ہاتھوں سے میز پہ زور زور سے مکے مارتی رہی۔ چند پل بعد وہ قیس کے آفس میں تھی، آنکھیں متورم سوجی ہوئیں، چہرہ اسپاٹ۔ وہ قیس کے سامنے چند کاغذات کے پلندے رکھ رہی تھی۔ زینیہ حاکم پنجگور یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے، شادی شدہ۔ وہ رکی، ایک نظر قیس کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی۔ اب بیوہ ہے، اسلام آباد میں قیسم کے لیے کام کرتی ہے اور CSS کی تیاری کر رہی ہے۔
شادی کو 4 سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا مگر اس کی یہاں اولاد نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے سسرال میں مسائل ہیں۔ ملنے والوں میں قیسم کے کچھ ملازمین، جن میں وہ رکی، حلق میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ مہدی کبیر شامل نہیں۔ قیس مسکرایا، ایک آرام دہ پرسکون مسکراہٹ، وہ اس کے گمان سے ہٹ کے تھی۔ اس کے بارے میں بدگمانی کیسی؟ مہدی کبیر کی روٹین نارمل ہے، پوڈ کاسٹ، یوٹیوب، اور آج کل وہ چند ایڈیٹس کا لائف کوچ بھی ہے۔ ہر ویکینڈ وہ ان سے ملتا ہے، اور ملنے والوں میں زینیہ حاکم شامل نہیں۔ آج کل فسانہ رباب سے تعلق بڑھ رہا ہے۔ اب کی زبان نہیں لڑکھڑائی، ضمیر ہر دفعہ خبردار نہیں کرتا۔ وہ بدنام زمانہ اداکارہ کیس حقارت سے بولا، اس کا ٹیسٹ عورتوں کے بارے میں بہت برا ہے۔ حدیبیہ مزید بھی بہت کچھ کہتی رہی۔ کیس نے سب کچھ سنا مگر کاغذات کے پلندے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ جن لوگوں پہ اعتبار کرتا تھا مکمل کرتا تھا۔ کیا صرف اتنا ہی؟ یہ سیاہی سے بھری دنیا ہے حبیب، اور تم نے مجھے سیاہی چھوڑ سرمئی بھی نہیں دکھایا۔ وہ آگے کو ہوا، غور سے حدیبیہ کو دیکھا۔ کیا واقعی صرف اتنا ہی؟ جانے کیوں اس کا دل نہیں مانا۔ وہ اندر تک لرز گئی، پسینے کی ایک بوند نے گردن سے کمر تک کا سفر کیا۔ جب آپ اپنے اندر اتنی تبدیلیاں لے ہی آئے ہیں تو ایک اور تبدیلی بھی لے آئیں باس۔ اس نے کنکھیوں سے میز پہ دھرے کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ جن پہ یقین کرتے ہیں ان میں کھوٹ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ کیس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ان کاغذات کو ہاتھ بڑھایا تو حدیبیہ کا دل حلق میں آیا۔ اس نے سانس روک لیا۔ کیس نے یوں ہی بلا ارادہ ہاتھ پیچھے کو کیا۔ حدیبیہ کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ I trust you, but remember, if you betray, I will make you pay۔ الفاظ میں ٹھنڈک اور صفاقی تھی۔ حدیبیہ نے سر کو اس بات میں ہلایا، میز پہ ترے کاغذات سمیٹے، پھر رک کر کیس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں ہر تاثر سے خالی تھیں۔ شاید وہ یقین کر چکا تھا، شاید نہیں، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گاڑی میں ایئر فریشنر کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایک ہاتھ گاڑی کی کھڑکی پہ رکھے، دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے شیزل غصے میں لگتی تھی۔ دوسری طرف خاموشی سے سڑک کو دکھتی زینیہ حاکم تھی۔ کل رات سے جو تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ کب ٹوٹے گا یا ہم مزید انتظار کریں؟ حتی الامکان اس نے آواز دھیمی رکھی تھی۔ زینیہ خاموش رہی۔ تم کیا کرنے والی ہو زینیہ؟ چھٹی۔ وہ ایک لفظ بول کر چپ ہو گئی۔ تم استعفیٰ نہیں دو گی؟ شیزل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دے نہیں سکتی، 1 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ لیکن وہ لمحے بھر کو رکی۔ میں آئندہ کیس کبیر کے لیے کام نہیں کروں گی۔ اوہ، کیس تو حاکم صاحب کا ہے نا، جو تم چاہو وہی ہوگا۔ وہ سلگ ہی تو اٹھی، ساتھ کپ ہولڈر سے اپنا کافی کا کپ اٹھایا۔ میرا کانٹریکٹ کیسم کے لیے فوٹوگرافی کا ہے۔ اگر تم بھول رہی ہو تو میں کیس کی پرسنل ایڈوائزر ہوں، جس کے لیے کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ نہیں تھا۔ شیزل چپ سی ہو گئی۔ چھٹی مل جائے گی تمہیں؟ وہ کافی دیر بعد بولی۔ ہر سال میں ایک ملازم کو 15 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ کیسم سے میں نے 1 دن بھی ناغہ نہیں کیا تھا۔ اس کے حلق میں گرہیں اٹکنے لگیں۔ اس نے پھر بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ملال، چبھن، بے بسی کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ شیزل نے تسلی دینی چاہی مگر پھر رک گئی۔ کئی بار رنج کے مارے انسان پہ الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیسم میں تھی۔ شیزل اسے چھوڑ خود برا کے ساتھ کیس کے آفس چلی گئی تھی۔ HR آفس دوسری منزل پہ تھا۔ زینیہ لفٹ میں سوار تھی جب کوئی ویل چیئر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو سامنے مقصود تھے۔ گڈ مارننگ سر، وہ لفٹ کے بٹن دباتے ہوئے بولی، گردن اٹھا رکھی تھی۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر تو مارننگ گڈ نہیں لگ رہی۔ انہوں نے اسے دیکھے بغیر تبصرہ کیا۔ چہرے نہ پڑھا کرے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئی۔ آپ مجھے ایک فیور دے سکتے ہیں سر؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ثواب کمانے کا شوق آپ کو ہے نہیں، پیسہ ویسے ہی بہت ہے، پھر کیا چاہیے؟ اس نے بازو سینے پہ باندھ کر انہیں دیکھا۔ اچھی تصاویر، وہ ترنت بولے۔ زینیہ نہ جانے کیوں مسکرائی۔ جب تم تصاویر بناتی ہو تب ان میں زندگی ہوتی ہے، مجھے بھی کچھ اچھی تصاویر چاہیے۔ اوکے ڈن، مل جائیں گی، لیکن آپ کو میرے موڈ اچھے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج کل میں اچھی تصاویر لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ انداز، لہجہ سب بوجھل تھا۔ فیور مانگو زینیہ حاکم۔ لفٹ کھل گئی۔ زینیہ بغیر کچھ کہے ان کی ویل چیئر تھامے باہر نکل آئی۔ انہیں سہارے نہیں پسند تھے مگر وہ دوسری بار بھی اپنی ویل چیئر تھامنے پہ زینیہ کو منع نہیں کر سکے، کر ہی نہ سکے۔ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے اور HR ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر میرے اکاؤنٹس کلیئر کروائیں۔ وہ راہداری میں رک گئی، پھر ان کے عقب میں ان کے سامنے آئی۔ میں یہ کر سکتی ہوں لیکن کچھ وقت لگ جائے گا۔ 1 گھنٹے کے اندر تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے، کچھ اور کہنے؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ کچھ کھوجنا چاہا۔ آج وہاں ملال کا سایہ تھا۔ زینیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مقصود اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں بالکل اپنے باپ پہ گئی تھیں۔ رنگ، قد، کاٹ سب باپ جیسا تھا، پھر بھی وہ انہیں اپنی بہن کی یاد دلاتی تھی۔ تمہاری ماں کیسی ہیں؟ اسے دیکھتی ہوئے کب، کیوں، کیسی الفاظ ان کی زبان سے پھسلے انہیں اندازہ بھی نہ ہوا۔ زینیہ الجھ سی گئی۔ مطلب وہ تمہارے باپ کے بالکل برعکس ہے نا؟ اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اماں معصوم ہے، ہر ماں کی طرح۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟
مقصود کے دل پہ ایک لمبے عرصے کی خشک سالی کے بعد میٹھے پانی کی بوند گری تھی۔ ہیں یعنی وہ زندہ ہے، ان کی بہن زندہ ہے۔ یوں ہی بس ایسی وہ کہہ کر رکے نہیں، پلٹ گئے۔ چند پل وہ اور رک جاتے تو دنیا نے پتھر کو موم ہوتے دیکھنا تھا۔ زینیا چند لمحے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ گہری سانس لیتی دوبارہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ 1 گھنٹے تک اس کا کام ہو جائے گا، اسے یقین تھا۔ لفٹ کے دروازے کو ہاتھ مار کر بند کرو، راہداری میں کھڑے ہو کر ایک گہری لمبی سانس لو اور اپنے قدموں کو کیس کمبیر کے آفس روم کی طرف موڑو۔ دل مضبوط، سماعت برقرار اور کہانی میں ایک نیا قصہ تیار۔ میں تم سے صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی تم نے کل کیا وہ کیا تھا؟ میز پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ آگے کو جھکی ہوئی شیرنی کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اپنے دوستوں کے لیے سٹینڈ لینا اسے آتا تھا۔ کیس نے محظوظ انداز میں پیچھے کو ہو کر ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے اور گلاس وال کے سامنے کھڑے براق کو گردن پھیر کر دیکھا۔ کل تمہارے منگیتر نے بھی یہی سوال کیا تھا اور تم نے براق حنیف کو بغیر کسی گارڈ کے سنسان سڑک پہ گاڑی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ براق اس کی بات کاٹ کر بولا، واہ یار، یادداشت اچھی ہے تمہاری۔ وہ گویا متاثر ہوا تھا۔ تو کیا تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے؟ شہزل نے کچھ بے یقینی سے سوال کیا۔ افسوس ہوگا لیکن میں مردوں اور عورت میں برابری کا قائل ہوں۔ تمیز سے بات کرو، وہ میری منگیتر ہے۔ براق بلند آواز میں ناگواری سے بولا کہ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اسی طرح مجھے بھی برا لگتا ہے جب کوئی مجھ سے زینیا کے متعلق سوال کرتا ہے۔ زینیا تمہاری منگیتر یا بیوی نہیں، فار گاڈ سیک وہ شادی شدہ عورت ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ شادیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں، اس کا شوہر مر بھی سکتا ہے، کوئی اس کے قریب آئے میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ وہ بے نیازی سے بولا، تو کیا اب تم اپنے ہی بھائی کو مارو گے؟ شہزل تیزی سے بولی، مگر جتنی تیزی سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے اسی تیزی سے وہاں کھڑے اس تکون کو جامد بھی کر گئے۔ شہزل کا چہرہ سفید پڑا، کیس کا سرخ اور براق کا تاریک۔ اگلے چند لمحے وہاں موت جیسی خاموشی رہی۔ شہزل کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور کیس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ الجھن، سوال، قہر لیے اسے تک رہا تھا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کیا تم اپنے ہی دین بھول گئے ہو؟ اس کے تنے ہوئے جبڑے ڈھیلے ہوئے، آنکھوں کی بے یقینی انکا ہوئی، کندھوں سے ڈھیر سارا بوجھ اتر گیا۔ اپنے ہی مسلمان بھائی بہن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لوسیفر۔ تم زینیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ وہ دھیرے سے کرسی پہ آ کر بیٹھی، ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، کرسی سہارا تھی۔ میں تمہیں یا کسی اور کو یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ اٹس پرسنل۔ ان دونوں کو چھوڑ براق کی طرف دیکھو تو اس کے چہرے پہ اب بھی تاریکی تھی۔ کچھ تھا جو اسے معلوم ہو چکا تھا، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ شہزل کو جانتا تھا، اس کے الفاظ نہیں، اس کی روح سے۔ وہ باتیں بدل سکتی تھی مگر آنکھیں، براق کو اس کی سے آنکھوں کا ہر تاثر حفظ تھا۔ وہ دنیا کو مینوپولیٹ کر سکتی تھی، براق حنیف کو نہیں۔ دیکھو کیس، میری بات سمجھو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زینیا حاکم اور تم کچھ بھی نہیں ہو، نتھنگ نتھنگ نتھنگ، اوکے؟ لیکن اگر تم نے اس کی طرف مزید کوئی پیش قدمی کی تو مجھے مجبوراً اسے بتانا ہوگا۔ کیس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر فاصلے پہ کھڑے براق کو دیکھا، پھر شہزل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے زمانے کی بے فکری تھی۔ بتا دو، ایز اف آئی کیئر۔ اسے مجھ تک آنا ہے، مرضی سے بھی، منشا سے بھی، اور اگر نہ آئی تو میں لانا جانتا ہوں۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ ایسے میں تو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن اگر تم اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہو تو گو اہیڈ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تحمل سے بولا۔ شہزل اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی براق اپنی جگہ سے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آیا، شہزل کو بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ وہ اتنی شل تھی کہ بازو بھی نہ چھڑوا سکی، اسے سہارا چاہیے تھا۔ تم نے کہا تھا وہ اپنے بھائی کو نہیں مار سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ یہ سوال براق نے اس کا سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں مطلب بھی وہی بتا چکی ہوں، شاید تم کہیں اور مصروف تھے۔ بحث جیتنے کا پہلا اصول اپنا قصور ماننے کی بجائے دوسرے کو اس کا قصور گنواؤ۔ براق ہنوز اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی نا؟ بظاہر سرسری سا سوال تھا مگر شہزل سیمسن کو اپنے آس پاس دھواں بھرتا محسوس ہوا۔ براق ہرٹ ہوا تھا۔ براق، تم شیطان شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے۔ اس کی بات کاٹ کر مسکرا کر بولا، صفاق سرد مسکراہٹ۔ آئی ول فائنڈ آؤٹ بائی مائی سیلف۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ شہزل چاہتی ہوئی کچھ نہ کہہ سکی، وہ لڑے بغیر بحث ختم کرنے کا عادی تھا مگر بات نہیں۔ آج گاڑی چلاتی ہوئی وہ بول نہیں رہا تھا، آج گاڑی چلاتی ہوئی وہ کسی نئے کیفے کے باہر رک کر شہزل کو کافی نہیں دلا رہا تھا، آج وہ اسے تنگ کرنے کو کسی لڑکی کا ذکر نہیں کر رہا تھا، آج وہ بہانے سے اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ واقعی کچھ جان چکا تھا یا شاید جاننے والا تھا۔ قیسم سے واپسی پہ وہ ایک بس میں سوار تھی۔ سرخ بس کے شیشے پہ گال ٹکائے وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس کی گود میں پڑے موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ پیغام پڑھنے لگی۔ قیسم کی طرف سے اس کی ساری پیمنٹ کلیئر ہو گئی تھی۔ وہ استعفیٰ اور چھٹی کی درخواست بھی جمع کروائی تھی مگر پھر بھی اسے سکون نصیب نہیں ہوا۔
اس نے آنکھیں بند کر لیں، سر کو نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ چند ہی پل بعد گرم گرم آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے لگتا تھا ایک دن زینیہ حاکم کے پاس پیسہ ہوگا اور وہ خوش ہوگی۔ آج اس کے اکاؤنٹ میں ڈھیر ساری رقم تھی مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اسے لگا تھا اس کے پاس ڈھیر سارے ملبوسات ہوں گے تب وہ خوش رہے گی۔ آج ان پیسوں سے وہ ہزاروں برانڈڈ جوتے خرید سکتی تھی مگر وہ خوش نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خوش رہنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ سینٹورس مال اسلام آباد کا مشہور اور مہنگا مال ہے۔ دوسری منزل پہ سنگ مرمر کے فرش پہ ہاتھوں میں بیگ لیے کھڑی زینیہ حاکم ایک ایک چیز کو تک رہی تھی۔ کئی بار اس نے شاپنگ مالز ٹی وی میں دیکھتے ہوئے سوچا تھا وہ یہاں جائے گی، آج وہ یہاں تھے۔ گوادر کی چھوٹی سی مارکیٹ کے چھوٹے سے دکان سے آج اسلام آباد کے اس بڑے مال تک کا وہ سفر طے کر چکی تھی، مگر جو اسے فخر سے دیکھتی، اپنی اس بہن سے تو کئی ماہ سے اس نے بات ہی نہ کی تھی۔ جو ذرا ذرا سی فضول خرچی پہ ٹوکتا اس کے بھائی کے فیصلے مشورے تو وہ بہت پہلے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی۔ کئی لمحے شیشے کے پار ٹنگے کھڑے ملبوسات اور بیگز وہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ منظر دھندلا ہو گیا۔ آسائشات اسے خوشی دیں گی، اس کا ایلیوژن ٹوٹ چکا تھا۔ بشر حاکم نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ پیسہ خوشی نہیں ہے، آج اس کی بات درست ثابت ہو چکی تھی۔ کئی پل بعد وہ اپنا موبائل نکالے نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ بشر جب میرے لیے نان چنے گول گپے لاتا تھا تب میں خوش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مجھے وہ ناکافی لگتا تھا، اور آج جب میرے پاس کسی بڑے ریسٹوران میں کھانے کے پیسے ہیں تو میں خوش نہیں ہوں۔ لمبی سفید انگلیاں کھٹکھٹ ٹائپ کر رہی تھیں، اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آج میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے، مہدی کبیر کمبخت صحیح کہتا ہے، زینیہ حاکم کو خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے جانا کہ خوشی آپ کا حال ہے، کریئر بنانا، خود کمانا، اپنے آپ کو آسائشات دینے کی چاہ رکھنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور متحرک سفر ہے۔ آنسوؤں کے باڑ کے آگے اسکرین دھندلی پڑنے لگی، اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں۔ لونار اسلام آباد کا ایک تھیمڈ کیفے ہے، چاند کی تھیم پہ بنا کیفے، جہاں بیرے آسٹرولوجسٹ کے جیسا لباس پہن کر آرڈر سرو کرتے نظر آتے ہیں، جہاں میز اور دیواروں پہ چاند کی سطح کا سا تاثر آتا تھا۔ زینیہ حاکم جس میز پہ بیٹھی تھی اس کے عقب میں چاند کا نمونہ تھا، یوں جیسے عقب میں بڑا سا روشن چاند ہو جس کے گھڑے پوری طرح واضح اور سفید روشنی منور سی، اور سامنے رکھی میز پہ بیٹھے آپ کھانا کھا رہے ہو۔ ویٹر نے کئی قسم کے لوازمات اس کے سامنے لا کر رکھے۔ اس نے کھانے کو دیکھے بغیر اپنا انسٹاگرام کھول لیا۔ یہ اس کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا جہاں اسے ڈھیر سارے لوگ اپنے لیے فوٹوگرافی کروانا چاہتے تھے، جہاں لوگ اس کے کام کی اس کی قدر کرتے تھے، جہاں وہ تھم گئی۔ وہ ایک لڑکی کا پیغام تھا، میرا منگیتر آپ کی فوٹوگرافی کو بہت اڈور کرتا ہے، اس کی برتھ ڈے ہے پرسوں، کیا آپ اس کے لیے آ سکتی ہیں؟ پلیز منع مت کیجیے گا، محبت کی خاطر پلیز۔ اس نے بے دلی سے موبائل پرے ڈال دیا۔ محبت کے نام پہ بے اختیار اس کی آنکھوں کے آگے سبز آنکھوں کی شبیہہ لہرائی تھی۔ پہلی بار اسے کسی کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ کھانا انچوا چھوڑ ووٹ کھڑی ہوئی، چند نوٹ نکال کے میز پہ رکھے اور تیز تیز قدم لیتی ریسٹوران سے باہر نکل آئی۔ خود پہ جبر کرنا بھلا خوشی تھوڑی دیتا ہے۔ پڑھیں، جاب کریں، محنت کریں، خود کو سنواریں، خود کو آسائشات دینے کے لیے ایفرٹس کریں، مگر کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پیسہ آپ کو خوشی دے گا۔ نہیں دیتا، خدا کی قسم نہیں دیتا۔ اس سے آگے نہ لکھا گیا۔ موبائل چھوڑ کر وہ سر کو ہاتھوں میں دیے رو پڑی۔ کئی لوگوں نے گردن موڑ موڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے ساری زندگی کی ایلوژن میں گزار دی کہ ایک دن زینیہ خوش ہوگی۔ میں نے خود پہ بڑا ظلم کیا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈنی تھیں۔ مجھے اپنے ڈراماز کو چھوڑ کر آگے بڑھنا تھا۔ مجھے ماضی کے غموں کی وجہ سے ہارٹ لیس نہیں بننا تھا۔ میں خوش نہیں ہوں گی کیونکہ میں نے اپنی ذات سے ہمیشہ لوگوں کو انکمفرٹیبل کیا۔ میں خوش نہیں ہوں کیونکہ میں نے خوشی کو ایک ہیوج چیز سمجھ کر اس کا تعاقب کیا، حالانکہ وہ میری مٹھی میں تھی۔ لکھنا، اپنے دل کا حال لکھنا اس کے لیے ہمیشہ سے ایک حل رہا تھا۔ میں مانتی ہوں میری زندگی میں بہت سارے مسائل رہے، میری فیملی ٹاکسک رہی، میرے لیے آسائشات اور آسانیاں نہیں رہیں۔ مجھے ان کا غم منانا تھا، کسی کو غمگین نہیں کرنا تھا۔ مجھے کوئی سننے والا نہیں تھا، اس کے بدلے مجھے ہر سنانے والے کے ساتھ تلخ اور بدتمیز نہیں ہونا تھا۔ موبائل سے ایک پل کے لیے آنکھیں ہٹا کر اس نے آس پاس دیکھا۔ ایک طرف پرشور سڑکیں، دوسری طرف لوگ، اور بیچ میں اس بس میں بیٹھی زینیہ حاکم۔ انتقام، جلن، حسد خوشی نہیں دیتا، مجھے بھی نہیں ملی۔ آج میں ہر اس انسان جس نے مجھے تکلیف دی کو معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گی، کیونکہ مجھے خوش رہنا ہے۔ آج میں نے ابا کو معاف کیا، آج میں نے اماں کو معاف کیا، آج میں نے بالاج کو معاف کیا، اپنے ان رشتہ داروں کو معاف کیا جنہوں نے مجھے یا میرے خاندان کو تکلیف تھی۔ لکھتے لکھتے وہ رک گئی، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ آج میں نے خود کو بھی معاف کیا۔ آنسو اس روانی سے اس کی آنکھوں سے نکلے جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے ایک اور غلطی بھی کی ہے، مہدی کبیر کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر کے۔ پہلی ملاقات سے میرے دل کے اندر اتر گیا تھا۔ گوادر کے ساحل پہ ملے تھے، پہاڑوں کی ٹیک میں، ہواؤں کے دلاسوں میں، سمندر کے شور میں، جہاں وہ سنہری آنکھوں کو اندر تک پڑ گیا
اور وہ سبز آنکھوں کو دنیا کی سب سے حسین آنکھوں کا لقب دے آئی۔ وہ مجھے انکمفرٹیبل نہیں کرتا تھا، وہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، وہ مجھے بیزار نہیں کرتا تھا، وہ بس مجھے کمفرٹ دیتا تھا، اور میرے ایلوژن کے مطابق مجھ پہ صرف سختیاں آتی تھیں۔ مجھے بس مشکلات جھیلنی تھیں، یہ میری سزا تھی جو میں نے خود کو دی۔ میں اس سے دور بھاگتی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا میں اس کے حصار میں جکڑی جاؤں گی۔ وہ بالکل ویسا تھا جیسا ایک اچھے مرد کو ہونا چاہیے۔ وہ بحری جہاز کے عرشے پہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ زینیا کے ہاتھ میں مہدی کا موبائل تھا، وہ اسے کھولے ہوئے تھی۔ مہدی نے ایسی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ موبائل ٹھیک کر کے اس نے مہدی کی اور بڑھایا تو سبز آنکھوں میں ستائش ابھری۔ ایسی ستائش اسے ابا، بشر یا پھر کسی اور نے نہیں دی تھی۔ وہ تلخ رویوں، سخت لہجوں کی عادی تھی۔ مزاج کی اس نرمی نے اسے مہدی کمبیر سے دور رہنے کا عندیہ دے دیا۔ وہ اچھا تھا، بہت اچھا۔ مجھے اس کی اچھائی سے خوف آتا تھا کیونکہ میرے ٹراماز نے میرے اندر نفرت، بیزاری اور انتقام بھر دیا۔ میں نے اتنا عرصہ خود پہ ڈھیر سارا ظلم کیا، کیوں کیا؟ وہ ہاسٹل کے باہر اسے کیکٹس کا پودا تھما رہا تھا۔ وہ کروڑوں روپے کی گاڑی چھوڑ اس کی باؤنڈریز کا احترام کرتے ہوئے پیدل چل رہا تھا۔ وہ اسے موضوع گفتگو نہ بناتے ہوئے یونیورسٹی میں اسے کم مخاطب کرتا تھا۔ وہ اسے جج نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ اس کی کمزوری پہ تانے نہیں کستا تھا۔ وہ مہدی کمبیر تھا، لاکھوں کے آؤٹ فٹ، اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سڑک پہ اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کون تھا؟ کیسا شخص تھا؟ وہ موم تھا، اور تاریخ میں پہلی بار موم نے پتھر پگھلایا تھا۔ مجھے مستقبل کا نہیں پتہ، مجھے حال کا پتہ ہے، اور حال کہتا ہے مہدی کمبیر مجھے خوشی دیتا ہے۔ خود پہ چڑھا سختی کا قفس میں اتار رہی ہوں۔ خود کو معاف کرتے ہوئے ہر ایلوژن کو توڑ کر میں خوش ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے نوٹ پیڈ بند کیا، گیلی نم آنکھوں سے مسکرائی اور موبائل واپس آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے بیئرڈو نامی شخص کے نام پیغام بھیجا۔ میں نئی گاڑی لینا چاہتی ہوں، ساتھ چلیں؟ پیغام جا چکا تھا، جواب ہاں میں آنا تھا، اسے معلوم تھا۔ مہدی کمبیر کے متعلق اسے کئی خوش گمانیاں تھیں، یقین بھی، استحقاق بھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ وہ براق اور شیزل کے جانے کے بعد خود بھی کسی میٹنگ کے لیے نکل گیا تھا، اور جب واپس آیا تو اسے معلوم ہوا تھا کہ زینیا حکیم اس کی پرسنل ایڈوائزر نہیں رہی، اور فوٹوگرافی کی جاب سے وہ چند دن کی چھٹی لے کر جا چکی تھی۔ میری اجازت کے بغیر کوئی ہوتا کون ہے اسے چھٹی دینے والا؟ کوئی ہوتا کون ہے اس کا استعفیٰ منظور کرنے والا؟ وہ اپنے آفس میں چکر کاٹتے ہوئے تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ بازو کی رگیں پھول گئی تھیں اور چہرہ سرخ۔ باس، آپ چھوٹی سی بات کا بڑا ایشو بنا رہے ہیں۔ چھٹی دینا، استعفیٰ منظور کرنا یہ HR کا کام ہے، اور وہ ہر دفعہ یہ کام آپ سے پوچھ کر نہیں کرتے۔ حدیبیہ کے انداز میں ناگواری تھی۔ کیس چکر کاٹتے ہوئے اس کے قریب آ کر رکا۔ اپنی ٹون درست کرو حبیب، اونچا لہجہ یہاں صرف میرا ہوگا۔ سوری باس، وہ بول چکی تھی، مگر اس کا ہر انداز گواہی دیتا تھا کہ اگر اسے 1000 دفعہ موقع ملے تو وہ 1000 دفعہ اتنی بدتمیزی کر سکتی تھی۔ وہ چند پل مزید یوں ہی چکر کاٹتا رہا، پھر تھک کر بیزاری، اکتاہٹ، غصے اور تکان سے گلاس وال کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آزردہ لگتا تھا، ڈسٹرب اور تیش زدہ بھی۔ کئی پل بعد جب وہ بولا تو اس کی آواز شکستہ تھی۔ سب ٹھیک تھا حبیب، سب ٹھیک۔ 6 ماہ، پورے 6 ماہ سب ٹھیک رہا۔ 6 ماہ بعد ایک روشنیوں بھری شام میں وہ سبز آنکھوں کے سحر میں آ گئی، اور سب برباد ہو گیا۔ پہلے سب صحیح تھا۔ 2 ماہ قبل کا ذکر ہے۔ فیصل آباد کے رہائشی علاقے سے ذرا فاصلے پہ قیسم ٹیکسٹائل کی فیکٹریز تھیں۔ وہ ہر ماہ ان کی وزٹ کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس دفعہ اس کے ساتھ زینیا سمیت دیگر فوٹوگرافی کی ٹیم بھی آئی تھی۔ ایک اچھے خاصے لمبے اور تھکا دینے والے دورے کے بعد وہ فیکٹری سے باہر رکھے سنگی نشستوں پہ آ کر بیٹھی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا۔ کیس یوں ہی اسے تھکا دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے سے بھری ہوئی اپنے بیگ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر بیٹھی ایک پہ ایک پھانک رہی تھی۔ اسے چاکلیٹ نہیں پسند تھے، لیکن اس وقت زہر جیسا صحیح اسے کسی چیز پہ غصہ اتارنا تھا۔ وہ جو ذرا فاصلے پہ کھڑا فیکٹری کے مینیجر سے بات کر رہا تھا، اسے یوں غصے میں دیکھ اس کی طرف بڑھایا۔ ذرا سے فاصلے پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا، گردن تان رکھی تھی۔ دھوپ سے اس کی ہلکی داڑھی چمک رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سنہری ریپر میں لپٹے ایک گول چاکلیٹ بار کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ڈبہ اچک کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ کیس نہ چاہتی ہوئی بھی مسکرایا، پھر یوں ہی دھیرے سے اسے ایک اطلاع دی۔ مجھے چاکلیٹس بہت پسند ہیں۔ وہ رخ پھیر گئی۔ میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ ہنوز خف کی۔ یہ جو تم ابھی کھا رہی ہو یہ میری فیوریٹ ہے۔ ایک اور کوشش، اب کی اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ جب کوئی میرے سامنے چاکلیٹ کھا رہا ہو تو مجھے اور زیادہ کریونگز ہوتی ہیں۔ زینیا نے 2 سے 3 بار ہاتھ میں لیے باقی کھٹاک سے ڈبہ بند کر کے واپس بیگ میں رکھا۔ اشارہ تھا کہ وہ نہیں شیئر کرنے والی۔ خود وہ اب بھی سنہرے ریپر کو یوں پھاڑ رہی تھی جیسے جنم جنم کا بدلاؤ۔ اب بس بھی کرو، کیا ساری کھا جاؤ گی؟ اس نے کھلے ہوئے بیگ سے ڈبہ نکال لیا۔ زینیا نے بھوکی شیرنی کی طرح اسے دیکھا تھا۔ کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اپنی امپلائیز کی چیزیں بغیر اجازت نہیں کھاتے؟ اس نے آرام سے سنہرا ریپر کھولا، گول گول چاکلیٹ بار کو ستائش سے دیکھا، پھر اسے 2 انگلیوں میں پکڑے زینیا کی آنکھوں کے عین سامنے لے گیا، جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بتایا تھا، مگر مجھے بھولنے کی عادت ہے،
اس نے چپٹ کر چاکلیٹ واپس لینا چاہا، مگر شمعی قسمت وہ کیس کے منہ تک کا سفر کر چکا تھا۔ ساتھ وہ مزے سے آنکھیں بند کر گیا۔ اس نے ڈبہ واپس لینا چاہا، مگر کیس اسے بھی ہاتھ سے اپنی پشت تک لے گیا۔ ساتھ گردن نفی میں ہلائی۔ میں آج اور ابھی استعفیٰ دے رہی ہوں، آج سے تم میرے باس نہیں ہو۔ وہ بیگ جپٹنے کے انداز میں اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کیس نے سر ہلا دیا۔ کل تک تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جاؤ، میں نے تمہیں ایک دن کے لیے ٹرمینیٹ کیا۔ وہ بے نیازی سے بولا، ساتھ ایک اور چاکلیٹ کا ریپر کھولنے لگا۔ زینیا اگر تھوڑی دیر مزید وہاں رکتی تو یقیناً اس کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ میرا عکس ہے۔ دنیا جب ہمیں دیکھتی تھی تو ایک نظر سے دیکھتی تھی۔ مجھے اس کے سامنے یا اسے میرے سامنے پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے بیچ کیا آ گیا؟ کچی بستی کا منظر تھا۔ ایک بڑے لمبے رقبے پہ پھیلے وسیع و عریض میدان پہ اس وقت لوگ قطاروں کی صورت کھڑے تھے۔ جہاں قطار ختم ہوتی تھی وہاں سے تھوڑا آگے 3 کرسیاں رکھی تھیں، جن میں سے ایک پہ سیاہ شلوار قمیض کے ساتھ سفید شال والا کیس کمبیر بیٹھا تھا، درمیانی کرسی پہ مقصود اور تیسری کرسی پہ مہدی کمبیر۔ مقصود اور کیس کمبیر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھے۔ ان کے عقب میں اور دائیں بائیں گارڈز کھڑے تھے۔ ایک طرف ذرا سے فاصلے پہ راشن کا ڈھیر سارا سامان رکھا تھا، ساتھ ایک میز پہ پیسوں کا ایک بیگ، ہر گھر کو کچھ راشن اور پیسے تھمائے جاتے تھے۔ زینیا حاکم کیمرہ ہاتھ میں لیے ہوئے تصاویر اتار رہی تھی، ساتھ حمد اور مرتضیٰ بھی تھے۔ مہدی سے آج کل اس کی ناراضگی تھی، سو ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد مہدی اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کی مدد کی خاطر وہ راشن کی بوریاں خود اٹھا کر انہیں دینے لگا۔ کیس کمبیر نے سیاہ چشمے کے پار ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ فیک لگ رہا ہے۔ آواز پہ اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ زینیا حاکم کیمرے کی اسکرین پہ انگلیاں گھماتی کہہ رہی تھی، وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ کیس نے اسے مہدی کی چھوڑی ہوئی کرسی پیش کی۔ وہ مہدی کا سیاہ چشمہ اٹھاتی وہیں بیٹھ گئی اور انگلی سے کیمرے کی اسکرین کی جانب اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ کیمرہ، اس کے فلٹرز، اس کا رزلٹ سب بہت ہائی ہے۔ صاف لگ رہا ہے تمہارا یہاں راشن بانٹنا ایک سٹنٹ ہے۔ حالانکہ یہ میری نیکی ہے، اس نے برا منایا۔ اور اگر نیکی کی بجائے میں ذرا سی ستائش حاصل کر لوں تو کیا برا ہے؟ اس نے گوگلز انگلی سے نیچے کیے، ساتھ بیٹھی زینیا کو دیکھا۔ کچھ برا ہے کیا؟ زینیا نے سوچنے کی اداکاری کی۔ مجھے میری ٹیم کو ایک اچھی پیمنٹ مل رہی ہے، غریب لوگوں کو ڈھیر سارا راشن، اور تمہیں ایک اچھی دھوپ۔ جب تک کچھ مل رہا ہے میرے نزدیک وہ برا نہیں۔ وہ دوبارہ کیمرے پہ جھک گئی۔ کیس مسکرایا تھا، فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ بالکل اسی کے جیسا سوچتی تھی۔ وہ اس کی اسی بات پہ فریفتہ ہوا جاتا تھا۔ چند پل بعد زینیا ان تمام تصاویر اور ویڈیوز کو مسترد کرتی ہوئے ایک عام سے اینڈرائیڈ موبائل سے تصاویر لے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کیس کمبیر کو اور اس کے گھرانے کے باقی 2 عظیم مردوں کو ان ویڈیوز اور تصاویر کا علم ہی نہ ہو۔ وہ عظیم لوگ۔ کیس جو کافی دیر سے ناگواری سے مہدی کو راشن اٹھا کر دیکھتے تھک گیا تو گارڈ سے کہہ کر اسے اپنے پاس بلوایا۔ ہم یا خیرات کرنے آیا مہدی، ان کے ملازم بننے نہیں۔ خیرات بھی تو ہمارے بڑوں کے اصال ثواب کے لیے ہے نا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ لوگوں میں اپنے ہاتھوں سے اٹھ کر کچھ باندھو۔ ہم یہاں انہیں فائنینشلی سپورٹ کرنے آئے ہیں۔ یہ لوگ پیٹ سے معذور ہیں، ٹانگوں سے نہیں۔ چپ چاپ بیٹھو اور انہیں ہڈ حرام نہ بناؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ مہدی کو برا لگا۔ اس نے کیس کے ساتھ بیٹھی زینیا حاکم کو دیکھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ صبح سے تم کیس کو 1000 ہدایات دے چکی ہو، کیا ایک اور نہیں دے سکتی؟ اسے سخت طیش آنے لگا تھا۔ زینیا نے ایک انداز سے بلا کی معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کیوں کچھ کہوں گی؟ آئی اگری ود کیس، کھانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا؟ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا گیا۔ مہدی افسوس سے ان دونوں کو دیکھتا اور پھر تیز تیز قدم لیتا دوبارہ اپنی سابقہ جگہ پہ جا کر کھڑا ہوا۔ چند پل بعد اس صف میں 3 لوگ تھے، مقصود، کیس، زینیا۔ ان تینوں کے لباس سیاہ تھے، ان تینوں کی آنکھوں پہ سیاہ چشمہ تھا، ان تینوں نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا رکھی تھی۔ 3 مختلف لوگ، انداز ایک سا خبتی۔ میں اس کے لیے بدل بھی رہا تھا، میں اس کے لیے اپنے پیٹرن سے ہٹ بھی رہا تھا۔ وہ مجھے بلند بھی کر رہی تھی، وہ میرے ساتھ بھی کھڑی ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے 150 بار دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنیں درست کیں، کیس کو دینے کے لیے 1000 دلیلیں سوچ لیں، اور پھر بالآخر اس کی آفس کا دروازہ ہلکے سے نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ وہ جو ایک نیا اسکیچ تیار کر رہا تھا، گردن اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ آگے آئی، تھوک نکلا، پھر ڈھٹائی سے گردن کڑا لی، ایک فائل میز پہ رکھی۔ آپ کی تصاویر باس۔ فائل ذرا سا آگے کھسکائی۔ یہ پرنٹس آپ کو پسند نہیں تھے اور اب میں نے ٹھیک نہیں کر سکتی کیونکہ اوریجنل تصاویر مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، دوسری تصاویر لے لینا، اس نے نارمل اور مصروف سے انداز میں کہتی ہوئے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ زینیا ہکا بکا ہی تو رہ گئی۔ کہاں وہ ذرا سی غلطیوں پہ پھاڑ کھانے کو دوڑتا تھا اور کہاں آج وہ اتنے بڑے بلنڈر پہ اتنے نارمل ہو کر بات کر رہا تھا۔ زینیا نے جلدی فائل اٹھائی اور جانے کو مڑی، مبادا اس کا موڈ ہی نہ بدل جائے۔ رکو یہاں آؤ، اس کی آواز پہ وہ مڑی۔ کیس کے چہرے پہ اب کی الجھن ہلکی تھی۔ زینیا چھوٹے قدم لیتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ کچھ ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ چند لمحے خاموشی سے میز پہ دھرے زینیا کے ہاتھ دیکھتا رہا،
लंबी खूबसूरत उंगलियां, नाखून हर वक्त किसी न किसी रंग की नेल पॉलिश में डूबे रहते। नाइस नेल पॉलिश। उसके हाथों को देख संजीदगी से तबसरा किया। जिनिया ने अपना हाथ चेहरे के सामने किया, फिर हल्का सा मुस्कुराई। ये नेल पॉलिश नहीं है, मैं नहीं लगाती, नमाज़ पढ़ती हूँ। कैस ने आंखें घुमाई। जिनिया सुलग ही उठी। हाँ ठीक है, रोज़ नहीं लेकिन पढ़ती हूँ, इसलिए ये नेल पॉलिश नहीं मार्कर्स हैं, मैं हर दफ़ा वही लगाती हूँ। वो अपने हाथों को हर जाविये से देख रही थी। कैस उसे तकता रहा। फिर धीरे से किसी तिलिस्मी लम्हे के ज़ेर असर उसके लबों से चंद अल्फाज निकले। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं। जिनिया के हाथों की हरकत रुक गई। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। एक्सक्यूज़ मी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसका लहजा सख्त हुआ। आर्टिस्ट के हाथ खूबसूरत होने चाहिए। अब कि वो उलझी, कैस सनूज उसके हाथों को देख रहा था। मैं जब आर्ट स्कूल में पढ़ता था तब मेरी एक टीचर मेरी उंगलियों को स्केच करते हुए देखकर हमेशा यही कहती थी, तुम्हारी उंगलियां बहुत खूबसूरत हैं, आर्टिस्ट की उंगलियां खूबसूरत होनी चाहिए। वो मुस्कुराया, नॉस्टैल्जिया की सी मुस्कुराहट। जिनिया के तने हुए तासुरात ढीले पड़े। एक लिखारी, डिज़ाइनर या फिर पेंटर जब मुसलसल उंगलियों में पेन पकड़ के लिखता रहता है तो एक वक्त बाद उसकी उंगलियां मुतासिर हो जाती हैं। उसने अपना हाथ मेज़ पे आगे रखा। जिनिया के हाथ से ज़रा से फासले पे लकड़ी की उस मेज़ पे उन दोनों के हाथ धरे थे। उसकी गंदमी रंगत की उंगलियां ज़रा सी टेढ़ी हो गई थीं। जिनिया उसके हाथ देखती रह गई। उंगलियों के तराशे हुए नाखून, उभरती सब्ज वाज़े और फूली हुई रगें। बिलाशुबा उसके हाथ बेहद खूबसूरत थे। लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, उस सारे में जिनिया ने उसे पहली बार टोका था। तो फिर ये क्या है? उसने लैपटॉप का रुख उसकी तरफ किया और बटन दबाकर एक वीडियो प्ले की। वो ग्राउंड फ्लोर की एक बेंच का मंजर था जिस पे बैठी जिनिया हाकिम आलती पालती मारे बैठी कागज़ पे पेंसिल चला रही थी। शहजादियों के स्केच, उसे हमेशा ये स्केच बनाने की आदत रही थी बचपन से। नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। सीसीटीवी फुटेज ख़त्म होने पे वो जिनिया से कबल बोल पड़ा। मैं कुछ ढूंढ रहा था और मुझे ये मिल गया। BQ कामयाब रहा और मैं ये सारी कमाई मज़ीद यूनिकनेस पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कोई मशवरा? वो स्क्रीन पे जूम करते उस स्केच को देखने लगा। एक खूबसूरत फ्रॉक, चेहरा, जसामत सब था शहज़ादी के पास। शहज़ादी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो होगी ना मिस हाकिम? वो बड़बड़ाया, उलझा। वो कई दिनों से उलझा हुआ था। जूते, वो धीरे से बोली। शहज़ादी के पैरों में जूते नहीं है बॉस। आला कपड़े, आला जेवर, खूबसूरत चेहरा। सफ़र के लिए सब ज़रूरी नहीं होता। सफ़र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जूते हैं, मजबूत जूते। कैसम शूज़ लॉन्च करने का वक्त हुआ चाहता है। कैस कबीर जैसे किसी ख्वाब से जागा था। माजी में भी और हाल में भी वो ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। लब खामोश हो चुके थे, आंखें दर्द कहती थीं। जाने क्यों, न जाने क्यों जिनिया हाकिम का हिज्र उसके दिल को दुखी किए देता था। वो पास थी तो सब ठीक था, वो नहीं था तो सब था मगर ठीक नहीं। उसके लिए किसी इंसान की मौजूदगी कभी इतनी ज़रूरी नहीं हुई थी। 6 माह इल्यूजन थे सर। कई पल बाद उस ऑफिस में हदीबिया की आवाज़ गूंजी। 6 माह आपने वो बुनने की कोशिश की जो आप नहीं हैं। इल्यूजन ख़त्म हो गया, अब जो है वो असल है। अगर आपको जिनिया हाकिम चाहिए। वो 2 कदम आगे आई, एन कैस की पुश्त में। तो कैस कबीर को वापस लाएं। वो जो मामलात बिगड़ने पे चीखता नहीं था, उन्हें फ़िक्स करता था। वो जो सफाइयाँ नहीं देता था, मैनिपुलेट करता था। वो जो गलतियों पे नादिम नहीं होता था, उन्हें फ़िक्स करता था। ब्रिंग हिम बैक प्लीज़। धीरे से, नरमी और मिन्नत से सरगोशी की गई और फिर वो पलट गई। आगाही देकर पलट जाने वालों का कोई क्या करे। अच्छा जी, इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और ज़ीनिया फाइनली जो मुझे पहले दिन से खटक रहा था कि ज़ीनिया बदतमीज़ है, रूड है, खामखा, मतलब इतना भी क्या अपनी बहन भाइयों को खरी खरी सुनाई जा रही है, इतना भी क्या बंदा है ना, तो वो मुझे चीज़ काफ़ी इरिटेट कर रही थी। तो अब इसको आइडिया हो गया और मेहदी ने उसे बड़े प्यार से समझाया है कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो उसने सही कहा और अब वो ठीक हो रही है और वो कौन से भी इतना अरसा से बात नहीं कर रही। तो ये भी उसने गलत किया और उसने तो अभी तक अपनी फैमिली को ही अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो बुलंदियों पे जाएगी लेकिन वही बात है कि खुश नहीं रहेगी। खुश आप रहते हैं अपने लोगों से, अपनी फैमिली के साथ। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं जो, तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी खुश होते हैं। वही बात है कि खुशी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। खुशी बस आप चीज़ें हासिल करते रहें, साथ साथ खुशी तो मिलती रहेगी। खुशी तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना होता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना होता है तो ये सारी चीज़ें खुशियाँ होती हैं। बस एक गोल ना सेट कर लें कि ये चीज़ खुशी देगी। गोल ज़रूरी होते हैं, अपने आप में बेहतरी लाना, मेहनत करना, कुछ हासिल करना, वो सब अच्छा है, लेकिन उसी को ही सब कुछ ना समझ लें। और गूंज अब सही हो गई है, ठीक है, गुड। और यार कैस को नहीं पता चला, वो मकसूद को पता चला था।
مقصود کو پتہ چل گیا، حدیبیہ کو پتہ چل گیا، شزل کو پتہ ہے، اوس کو بھی پتہ ہے، اب ابرا کو بھی پتہ چل جائے گا. ایک نہیں پتہ چلے گا تو کیس کو نہیں پتہ چلے گا بیچارہ. چلو جب تک اسے نہیں پتہ، ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹک ٹک ہو رہی ہے بوم کی. جیسے ہی کیس کو پتہ چلے گا وہ بلاسٹ ہو جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کب پتہ چلتا ہے اسے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.